أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک ذمہ داری عطا کرتی ہے. آج کی شب جمعہ کے دو نام روایتوں میں آئے ہیں. لیلۃ الدعا، سال کی تمام شبائے جمعہ کو لیلۃ الدعا کہا گیا. یہ رات ہی دعا کی رات ہے. شاید آپ کے علم میں ہو کہ موجودہ زمانے میں ایک ایسا گروہ پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو روشن خیال مذہبی لوگ کہتے ہیں، اور ان کی فکری قیادت ایران کی ایک ایسی شخصیت نے کی تھی جس کے بارے میں شاید مسائل کے حصے میں آج تھوڑی گفتگو ہو جائے، یعنی ڈاکٹر علی شریعتی، جن کے کچھ ایسے نظریات ہیں جس کی بنا پر عام انسانوں کو علماء کرام اور مراجع کی طرف سے ان سے گریز کا حکم دیا گیا ہے. من جملہ ان نظریات کے ایک نظریہ یہ ہے کہ قرآن عربی میں پڑھنا بالکل بیکار و بے فائدہ ہے. جو کچھ ہے وہ اس کا مطلب ہے، وہ اس کا ترجمہ ہے، وہ اس کا مفہوم ہے. مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا تو عربی پڑھنا بیکار، مفہوم سمجھ رہے تو عربی پڑھنے کی کوئی خاص ضرورت ہی نہیں. دوسرا نظریہ کہ عزاداری کی کیا ضرورت ہے. بہت رو لی ہماری قوم، اب اسے ان چیزوں کو ترک کر کے میدان میں نکل کے ظالموں کا مقابلہ کرنا. بقول ان لوگوں کے رونا تو انسان کے دل کو ایسا سکون پہنچاتا کہ پھر ظلم کے بدلہ لینے کا جذبہ ختم ہو جاتا. اور تیسرا بڑا اہم نظریہ، کیونکہ میرا مقصد اس وقت ان نظریات پر بحث نہیں، تیسرا بڑا اہم نظریہ یہ ہے کہ دعا بالکل بیکار اور فضول چیز ہے. وہ مانتے ہی نہیں ہیں ان آیتوں اور روایتوں کے مفہوم کو جس میں دعا کا حکم دیا گیا. کیمینزم کے بانی کارل مارکس نے جو جملہ مذہب کے بارے میں استعمال کیا، وہ جملہ یہ لوگ دعا کے بارے میں استعمال کرتے ہیں. کارل مارکس نے کہا کہ مذہب ایک افیم ہے جو انسان کو سلا دیتی اور اسے پتہ ہی نہیں ہونے پاتا کہ دنیا کی دوسری طاقتیں کیسے بے وقوف بنا کے ہمیں استعمال کر رہی. چنانچہ اگر ظالموں کا مقابلہ کرنا تو پہلے اس افیم کو چھوڑنا پڑے گا، مذہب کو ترک کرنا پڑے گا. خیر، روس والے تو اپنی غلطی کو مان کے دوبارہ وہیں پہ آ گئے کہ جہاں سے ان کا سفر شروع ہوا تھا. لیکن اس روشن خیال مذہبی گروہ یہی چیز دعا کے بارے میں کہی کہ دعا تو انسان کو کاہلی کے راستے پہ لے جانے والی چیز، دعا تو انسان کو سست و تنبل بنا دیتی. دعا کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی ہاتھ پاؤں توڑ کے گھر میں بیٹھ جائے، بس اللہ میاں یہ کر دے، اللہ میاں یہ کر دے. یہ افہیم ہے جو انسان کی طاقتوں کو ختم کیا کرتی. بہرحال جو مجمع میرے سامنے یہ اہمیت دعا کو بھی سمجھتا اور شرائط دعا کو بھی، اور شاید شبائے قدر میں سے کسی ایک رات میں دعا ہمارا عنوان بھی بن جائے. لیکن اتنا آپ میں سے ہر ایک کو معلوم کہ جو دعا کا فلسفہ ہی ہم کو دیا گیا، اس کی پہلی شرط یہ کہ وہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے جو گھر میں بیٹھ کے مانگی جائے.
ہر دعا مانگنے والے سے خدا مطالبہ کرتا کہ جب تک کہ تو میدان میں نکل کے کوشش نہیں کرے گا اس وقت تک میں تیری دعا کو قبول نہیں کروں گا. لیکن ان لوگوں نے اس قسم کی روایتوں کو نظر انداز کر کے بعض لوگوں کی اس غفلت کو معیار بنا لیا کہ جی دعا مانگنے والے کاہل ہو جاتے ہیں, مسجدوں میں بیٹھ کے ساری زبانی بات کرتے ہیں, باقی میدان میں نکل کے کوئی کوشش نہیں کرتے. انہوں نے ان اعتراض کرنے والوں نے یہ نہیں دیکھا کہ خرابی دعا میں ہے یا خرابی ان چند افراد میں. چند صاحبان ایمان اگر کاہل ہو گئے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم دعا کو ٹھکرا دیں. دعا کی اپنی ایک اہمیت, دعا کے ساتھ کوشش بھی کرنا, دعا بھی مانگنا. چنانچہ آج کی رات شب جمعہ, سال میں جتنی بھی شب جمعہ آتی ان کا نام ہی ہے لیلۃ الدعا. یعنی ہفتے میں 6 دن ہم نے ساری کوششیں اور محنتیں کی. روزگار کا مسئلہ ہو, بیماری کا مسئلہ ہو, خاندانی جھگڑوں کا مسئلہ ہو, دشمنوں کے شر و حسد کا مسئلہ ہو, 6 دن ہم نے مسلسل کوشش کی. اب آج کی رات دعا کی رات ہے. اپنی تمام کوششوں کے ساتھ آج خاص ہمیں دعا کا ٹائم نکالنا. ویسے تو مومن کو روزانہ ہر عمل کے ساتھ دعا مانگنا, لیکن آج تو خصوصی دعا کی رات. محنت کرنے کے بعد اب آ کے دعا مانگو, اس لیے کہ اسلام دعا کا ایک بڑا مقصد ہی یہ بتاتا کہ انسان کے گھمنڈ کو توڑا جائے, تکبر کو توڑا جائے, انسان کی ناک کو زمین پہ رگڑا جائے, انسان میں وہ غرور پیدا نہ ہونے پائے کہ جو کرتا ہوں میں اپنے ہاتھوں کی طاقت سے کرتا ہوں. پرسوں مولا کا خطبہ آپ سن رہے تھے کہ اے محمد حنفیہ, جب تمہیں فتح حاصل ہو یہ خیال نہ کرنا کہ میں نے اپنے دست و بازو سے یہ فتح حاصل کی. جس سے ملتی ہے فتح تو خدا کے فضل سے ملتی. تو دعا کا سب سے بڑا فلسفہ یہ کہ آدمی اپنے آپ کو چالاک نہ سمجھنے پائے, آدمی اپنی عقل پہ بہت بھروسہ نہ کرنے پائے, آدمی اپنی طاقت پہ زیادہ اعتماد نہ کرے. یہ نہ سمجھے کہ جو کر سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں. نہیں, ساری کوشش میں کرتا ہوں لیکن انجام پروردگار عالم کی طرف سے آتا. یہ ہے دعا. تو 6 دن محنت کے دن ہے, ہفتے کے 6 دن کوشش کے دن, ہفتے کے 6 دن کام کاج کے دن. آج کی رات ہے لیلۃ الدعا. اپنی تمام محنتوں کے بعد اب اپنے معاملات کو خدا کے سپرد کرنا, یہ تو اس کا پہلا نام. اور ایک نام اس کا ہے لیلۃ التذکر. آج کی رات یاد دہانی کی رات ہے. آج کی رات مرنے والوں کو یاد کرنے کی رات ہے. آج کی رات مرحومین کے حوالے سے اپنی موت کو یاد کرنے کی رات ہے. تو 3 عمل آج کی رات. تذکر, تذکر عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بھولی ہوئی بات کو دہرانا, بھولی ہوئی بات کو یاد رکھنا, یہ ہے تذکر. تو آج کی رات یاد دہانی کرنا ہے اپنے بارے میں, کیسا کردار گزرا 6 دن, یہ دیکھنا. دعا تو کرنا ہی کرنا, محاسبے کی بھی اہم ترین رات آج کی رات. مرنے والوں کو بھی آج یاد کرنا. اگر 6 دن ہم بھول گئے, آج کی رات تو ایک ایک کو نام لے لے کے یاد کرنا اور مرنے والوں کو یاد کر کے اپنی موت کو یاد کرنا. اس لیے کہ اسلام ہر عمل کے موقع پر جہاں غیر کو یاد کرنے کا حکم دیتا وہاں ایک اصول بھی بتاتا. بہت ہی مشہور روایت, شیطان جب آسمانوں پر تھا تو تمام فرشتوں کے لیے, روایت اتنی مشہور ہے کہ اس کو بیان کرنے کو بھی دل نہیں جا رہا, وقت محدود, اور اگر بیان نہ کروں تو میرا نقطہ واضح نہیں. آسمان کے فرشتے نے دیکھا, خدا نے اعلان کیا ہے کہ میرے ایک بندے پہ میرا عذاب آئے گا. گھبرا کے وہ اپنے سے بڑے فرشتے کے پاس گیا. ارے یہ اعلان ہے, نام کسی کا نہیں لکھا, ڈر رہا ہوں کہ یہ میرے بارے میں نہ ہو. اس نے سنا, وہ خود گھبرا گیا, مجھے اپنی فکر پڑ گئی. وہ اپنے سے بڑے کے پاس سفارش کے لیے گیا. وہ بڑا خود گھبرا گیا, وہ اپنے سے بڑے کے پاس گیا. ہوتے ہوتے یہ سب پہنچے ملک الموت کے پاس. تیرا مقام بلند ہے, تو ہمارے حق میں دعا کر دے. وہ گھبرا گیا کہ مجھے اپنی فکر پڑ گئی. آؤ چلو اسرافیل کے پاس. اسرافیل ان کے حق میں تو کیا دعائیں کرے, اپنے لیے پریشان. آؤ میکائیل کے پاس. میکائیل نے کہا آؤ جبرائیل کے پاس. جبرائیل جیسا سید الملائکہ گھبرا گیا, کیسے دعا کروں, مجھے تو اپنی فکر ہو گئی, یہ اعلان میرے بارے میں نہ ہو. آؤ میرا ایک دوست آسمانوں پر رہنے والا, فرشتہ نہیں جن ہے, مگر اتنا بہترین جن, یہ خدا نے اسے آسمانوں پر بلایا. یہ سب پہنچے عزازیل کے پاس جو اس کا پہلا نام. عزازیل نے اتنا بڑا مجمع دیکھا, اور عجیب مجمع, چھوٹے سے چھوٹے فرشتے سے لے کے
جبرائیل جیسا فرشتہ ہے، بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کا ایک اعلان ہم نے سنا کہ ایک بندے پہ میرا عذاب آنے والا، ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم نہ ہو، ہمارے لیے دعا کرو۔ عزازیل نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، پروردگارا اپنے اس عذاب سے ان سب کو بچا لے۔ معصوم نے کہا کہ خدا نے اس کی دعا قبول کر لی، ان میں سے کسی پہ عذاب نہیں آیا، تو پھر یہ عذاب کس پر آیا؟ اسی عزازیل پہ یہ عذاب آ گیا جو سب کے لیے دعا کر رہا، اور یہی عزازیل جو بعد میں ابلیس اور شیطان کہلایا۔ تو معصوم نے کہا کیا تم نے ملائکہ اور شیطان کے درمیان فرق کو دیکھا کہ ملائکہ جب ان کے سامنے عذاب کا ذکر ہوا پہلے اپنے آپ کو دیکھا کہ کہیں ہم پر تو یہ عذاب نہیں آ رہا، شیطان کا طریقہ کیا؟ عذاب کا ذکر ہوا اپنے آپ کو بھول کے دوسروں کو دیکھنے لگا۔ آج کی شب جمعہ اسی غلطی کے ازالے کی رات ہے، یہ تذکر کی رات ہے۔ آج ہمیں کسی اور پہ نگاہ نہیں ڈالنا، ہاں مرحومین کو یاد کرنا، ان کے لیے نیک اعمال کرنا۔ وہ آج تو خصوصاً قبر میں ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے اور 12 بجے رات تک ہمارا انتظار کریں گے، یہ روایت کا جملہ، آدھی رات تک قبر میں انتظار کریں گے، اور پھر بھی اگر ان کا کام نہ بنا تو پروردگار سے اجازت لے کے باقی آدھی رات ہمارے مکانات کے اوپر آئیں گے اور ساری رات ہم کو پکاریں گے کہ میں ہمارے لیے کوئی نیکی بھیج دو، جہاں ہم ان کے لیے نیکیاں بھیجیں گے۔ سورہ فاتحہ، نماز شب میں ان کا نام، تو وہاں وہ غلطی نہ ہو جائے کہ جو شیطان کر رہا کہ ان کے لیے نیکیاں بھیج رہے ہیں اپنے آپ کو بھلا کے بیٹھ جائیں، نہیں، جہاں ان کی موت یاد کر کے ان کے لیے نیکیاں بھیجیں گے وہاں اپنی موت کو یاد کرنا۔ جیسا کہ صدقہ، خیرات، خمس، فطرہ، زکوٰۃ کے بارے میں اسلام کہتا، بلکہ روزے کا فلسفہ بھی یہی بیان کیا گیا کہ اس کے حوالے سے غریبوں کی پریشانی کو یاد کرو، اور غریب کی پریشانی یاد کر کے یہ سوچو کہ ایسا نہ ہو کہ خدا کبھی تم کو بھی اس مصیبت میں ڈال دے۔ بس جہاں آج مرحومین کی موت کو یاد کرنا، ہائے ہمارا باپ، ہائے ہماری ماں، ہائے ہماری بہن، ہائے ہمارا شریک حیات، ہائے ہمارے چچا، ہائے ہمارے دادا، ہائے ہمارے نانا، سب کو یاد کرنا۔ وہاں یہ بھی یاد کرنا کہ ایک دن ہمیں بھی تو قبر میں جانا، ہمیں بھی تو موت کا سامنا کرنا۔ ہم تو دوسروں کو یاد کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارے بعد کیسا زمانہ آ جائے، ہماری اولاد کو وقت ملے بھی ہم کو یاد کرنے کا یا وقت نہ ملے، تو اپنی موت کے لیے تیاری کرنا۔ آج کی رات لیلۃ الدعا، دعا کی رات، آج کی رات لیلۃ التذکر ہے، یاد دہانی کی رات، آج کی رات مرحوم کو پکارنے کی رات ہے اور مرحوم کے حوالے سے اپنی موت کو یاد کرنے کی رات ہے۔ اور اپنی موت کو یاد کرنے کا مطلب کیا؟ اسلام فضول چیخو پکار کو پسند نہیں کرتا، ہر دعا کا ایک نتیجہ ہونا چاہیے، ہر فریاد کا ایک نتیجہ ہونا چاہیے۔ جہاں اپنی موت کو یاد کیا، اب تیاری کرنا، اب تیاری کرنا کہ کوئی ایسا انتظام، پختہ انتظام دنیا میں کر کے جاؤ کہ مرنے کے بعد اگر ہمارے بیٹے کو فرصت نہ ملے یاد کرنے کی تو ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، اگر ہمارے پوتے نواسے بھول بھال جائیں اور وہ ایسے بن جائیں جیسے بغیر دادا نانا کی دنیا میں آئے تھے تب بھی ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ مرنے کے بعد خدا معلوم قیامت کب آئے گی، ایک نسل، دو نسل، تین نسل لوگ یاد رکھتے ہیں، ہم اپنی حالت دیکھ لیں، اتنا علماء کرام کہتے رہتے ہیں، اس کے باوجود انسان دادا سے اوپر جاتا ہی نہیں، وہ بھی تو رشتہ دار ہیں، ان کے جتنے بھی قریبی رشتہ دار تھے وہ سب تو مر چکے ہیں، اب ہم ہی ہیں کہ جو ان کا سہارا، لیکن جاتا ہی نہیں، بہت بہت ہوا تو پردادا کو یاد کر لیا۔ لیکن حضرت آدم سے لے کے آج تک ہمارے معصوم بزرگوں کے علاوہ باقی سب بزرگوں کو کون یاد کرے گا؟ جب آج علماء اتنا کہہ رہے ہیں اس کے بعد بھی ہم 2 یا 3 پیڑھیوں کے اوپر نہیں جا رہے ہیں، تو آنے والا زمانہ تو اور خطرناک ہے۔ آنے والے زمانے کی جھلک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ زندگی میں بیٹا باپ کو بھلا کے بیٹھ جاتا تو مرنے کے بعد کیا خیال کرے گا؟ خود انتظام کر کے جاؤ، کسی کا سہارا ہی نہ لو، کسی کے محتاج ہی نہ بنو، ایسا پکا انتظام کر کے جاؤ کہ مرنے کے بعد تمہیں کوئی پریشانی ہی نہ ہو۔ یہ کیا انتظام ہے؟ یہ کیا انتظام جو موت کے بعد انسان کے کام آتا؟ یہ وہ انتظام جس کے اندر بہت ساری باتیں شامل ہیں، لیکن آج کی اس تقریر کے لیے میں نے صرف ایک چیز کا انتخاب کیا، اور وہ انتظام جو انسان کو قبر کے اندر کام دلواتا بہت ساری چیزوں کے علاوہ اہم ترین شے ہے محبت اہل بیت اور ولایت اہل بیت۔ درود بھیجے محمد والے مقدس سے اردبیلی، ایسا عظیم عالم کہ جس کا جناب موسیٰ سے مناظرہ ہوا، کہاں نبی، کہاں امتی،
زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن بہرحال ایسا مقابلہ کر لیا مقدس نے کہ جناب موسیٰ تعریف کرتے ہوئے گئے کہ عالم ہو تو ایسا ہو، اتنا مقدس عالم کہ جب شب جمعہ نماز شب کی خاطر نجف اشرف میں، پرانا زمانہ ہے، نلوں کا انتظام نہیں، کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے، ڈول ڈالا، جواہرات ڈول میں آ رہے اور جواہرات کو پھینک دیا، پروردگارا وہ چیز لے کے کیا کروں گا جس سے میں تیری عبادت بھی نہیں کر سکتا ہوں، یہ جواہرات وضو کے کام نہیں آتے، مجھے پانی چاہیے۔ احتیاط اتنی کہ اگر ایک لفافہ ان کے پاس آ گیا، پیدل سفر کر رہے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہو کے نہیں جا رہے ہیں، کہ گھوڑے کا مالک کوئی اور اس سے میں نے لفافہ رکھنے کی اجازت نہیں لی، مگر اور مقام اتنا بلند کہ شیعہ تاریخ کے 2 علماء میں سے ایک، صرف 2 عالم ایسے ہیں شیعہ تاریخ کہ جب چاہتے تھے امام زمانہ سے ملاقات کر لیتے تھے۔ اگرچہ شیعہ تاریخ میں کوئی مرجع ایسا نہیں گزرا جس کی امام سے ملاقات نہ ہوئی، مگر ان میں اور مقدس میں فرق ہے۔ دوسرے مرجع اس وقت ملاقات کرتے تھے جب امام چاہتے تھے، مقدس جب خود دل چاہتا ہے خدمت امام میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے باوجود جب انتقال کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ نجف مولا کے حرم کے صحن میں کھڑے ہیں۔ اے مقدس آپ کی کیا حالت ہے؟ کہا الحمدللہ آرام سے ہوں، سکون سے ہوں۔ پروردگار عالم آپ کو جو نعمتیں اور برکتیں دی تو آخر یقین ہے خواب دیکھنے والے کو، ایک عالم، ایک مجتہد، ایک نائب امام، ایک مرجع وقت، اس کو تو نعمتیں ملنا ہی، لیکن کون سی نیکی آپ کی زیادہ کام آئی؟ علم، تقوی، احتیاط، کیا چیز؟ عجیب جواب دیا، کہا کہ وہ ساری چیزیں دھری رہ گئی، مجھے نجات ملی تو فقط اسی کے ذریعے، اور یہ کہہ کے اشارہ کیا مولا کی قبر کی جانب، اس کی محبت نے مجھے نجات دلائی۔ اجتہاد بھی کام نہیں آیا، نائب امام بننا بھی کام نہیں آیا، تقوی بھی کام نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری چیزیں بیکار، مطلب یہ کہ ان سب کے ساتھ اگر محبت اہل بیت نہ ہو تو پھر قبر میں کوئی چیز کام نہیں آ سکتی۔ عبادتیں ولایت و محبت کے ساتھ کام آتی، ورنہ یہ عبادتیں بھی سب بیکار ہیں، علم بھی بیکار۔ اور خصوصاً خاص جو ہمیں حکم دیا گیا شب جمعہ کا، وہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کہ جو شب جمعہ کی اہم ترین فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے۔ حاجی علی بغدادی کا واقعہ تو آپ نے سنا، مفاتیح الجناح میں پڑھا بھی ہوگا۔ حاجی علی بغدادی بغداد کے رہنے والے ایک تاجر، کارخانہ ہے۔ ان کا واقعہ تو بڑا طولانی، اس کا ایک جز مجھے پیش کرنا۔ حاجی علی بغدادی ناقل کہ میرے اوپر کچھ خمس وغیرہ واجب ہو گیا تھا جو 80 تومان بنا۔ آج تو 80 تومان کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن واقعہ 125 سال پہلے کا، خاصی بڑی رقم تھی 80 تومان۔ 80 تومان خمس واجب ہو گیا۔ میں نجف اشرف گیا، زیارت بھی کی، اور وہاں جو مجتہدین تھے 80 میں سے 60 تومان میں نے ان کو خمس کے حساب میں دے دیے۔ زمانہ ہے شیخ مرتضی انصاری کا، کیا عظیم شخصیت ہے شیخ انصاری کی۔ ان کو خمس ادا کیا، اور پھر 20 تومان جو باقی بچے، تو چونکہ میرے شہر بغداد کے قریب کاظمین، اب تو خیر بغداد کاظمین ایک ہی چیز ہے، لیکن بہرحال یہ 2 الگ الگ شہر تھے۔ میرے شہر بغداد کے قریب کاظمین میں شیخ محمد حسن آل یاسین رہتے تھے، وہ بھی نائب امام اور مرجع۔ میری خواہش ہوئی کہ باقی خمس میں ان کو دوں، اور چونکہ 20 تومان میرے پاس تھے نہیں تو ان سے اجازت لے لوں۔ خیر میں واپس اپنے شہر بغداد آیا، جمعرات کے دن پہنچا، اور چونکہ خمس تو فوراً ادا کرنا واجب، بغداد آتے ہی کارخانے وغیرہ کا کوئی کام نہیں کیا، سیدھا کاظمین گئے، شیخ محمد حسن آل یاسین سے ملاقات کی۔ 8-10 تومان میرے پاس تھے، وہ دے دی۔ باقی جو خمس نہ دے پا رہا تھا اس کی ان سے مہلت اور اجازت لی اور واپس چلا، کیونکہ آج کی رات کارخانے کے مزدوروں کا حساب کتاب بہت ضروری تھا۔ کل چھٹی کا دن ہے جمعہ، ان کی اجرت ان کو دے دینا ہے تاکہ وہ آرام سے چھٹی کا دن گزارے۔ جب میں کاظمین سے واپس بغداد آ رہا تھا، راستے میں دریا پڑتا، ابھی میں دریا کے قریب پہنچا ہی تھا کہ بغداد سے کوئی نوجوان کاظمین جاتا نظر آیا، اور اس کی شکل، صورت، لباس سب ایسا
کہ حاجی علی بغدادی کہتے ہیں کہ بعد میں نے سوچا کہ کیسے میری عقل پہ پردے پڑ گئے کہ میں پہچان ہی نہ سکا کہ کون ہو سکتا. اس وقت کوئی خیال نہ کیا. اس نے ان کو روکا, اے حاجی علی کہاں سے آ رہے؟ بعد میں جب بیٹھ کے یہ واقعے پہ غور کیا, خواب نہیں ہے, یہ تو جیتا جاگتا واقعہ, تو اسی پر حیران کہ میرا نام کیسے پتا چلا, مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ نام کون بتا سکتا. خیر, کہاں جا رہے؟ کہا کہ اے نوجوان, میں بغداد واپس جا رہا ہوں, کارخانے کے مزدور رات کو میرا انتظار کریں گے. اس نے کہا کہ کاظمین کی زیارت کر لو, شب جمعہ ہونے والی, زیارت کر کے چلے جانا, رات سے پہلے پہلے بغداد پہنچ جاؤ گے. اور یہ کہہ کہ مجھے واپس موڑو. حاجی علی کہہ رہے کہ اتنا پختہ ارادہ لے کے میں نکلا تھا کہ مجھے آج بغداد جانا ہے, واپس نہیں آنا, کہ یہ دوسری نشانی میرے ذہن میں یہ خیال آ جانا چاہیے تھا کہ وہ کون جس کے ایک جملے سے میرا دل بدل گیا. میں چلا. اب جو چلا تو جو عام راستہ ہے وہ نظر نہیں آ رہا. ایک نہر ساتھ ساتھ بہ رہی, کوئی نہر نہیں ہے دجلہ سے لے کے کاظمین تک, اور عجیب و غریب قسم کے باغات نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ واقعات میں کہ امام سے ملاقات کے وقت عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ میں امام سے مل رہا ہوں. خیر, ہم لوگ چلے. بہت لمبا واقعہ ہے, اگر آج آپ کو وقت مل جائے تو مفاتیح الجناح میں پورا واقعہ پڑھ لیجیے. راستے میں میں نے کئی سوال کیے. میرے موضوع سے متعلق صرف 3 باتیں. پہلا سوال میں نے یہ کیا, جب تھوڑی باتیں ہوئی تو میں نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑے عالم ہیں, ہر مسئلے کا جواب ان کے پاس. پہلا سوال میں نے یہ کیا کہ یہ جو ہم مجتہدین کو خمس دیتے ہیں, دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. وہ مسکرائے, کہا کہ تم نے میرے جتنے نائبوں کو خمس دیا ہے سب بالکل ٹھیک, اور جس نائب سے مہلت لے کے آئے ہو وہ بھی ٹھیک. حاجی علی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے پردے پڑے. وہ جو مجتہدین کو کہہ رہا ہے کہ میرے نائب, سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ کون ہوں, لیکن خیر اس وقت سمجھ میں نہیں آئے. دوسرا سوال میں نے یہ کیا کہ ملا عبد الرزاق ایک عالم ہے بغداد کے, چھوٹے سے عالم ہے, چھوٹے عالم, انہوں نے ایک حدیث بیان کی تھی. میرا دل مطمئن نہیں. حدیث انہوں نے یہ بیان کی کہ اگر کوئی آدمی ساری زندگی ہر دن روزہ رکھے, ہر رات نماز پڑھتے ہوئے گزارے, پوری زندگی, دن 2 دن, رمضان نہیں, پوری زندگی, کوئی دن بغیر روزے کے نہ ہو, کوئی رات بغیر نماز کے نہ ہو, ساری رات نماز, 40 حج کرے, 40 عمرے کرے, اور اس کا انتقال صفا اور مروہ کے درمیان احرام کی حالت میں ہو جائے. جب انسان احرام پہنتا ہے حج اور عمرے کا سفید لباس, سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور اس کا آخری عمل, عمرے کا آخری عمل, وہ صفا مروہ میں 7 چکر. اس کے بعد تو بال کاٹ کے احرام اتارنا. صفا اور مروہ پہاڑیوں کے بیچ میں اگر انتقال کر جائے, ساری زندگی نماز, ساری زندگی روزے, 40 حج, 40 عمرے, انتقال صفا اور مروہ کے درمیان, اور اس کے دل میں محبت علی نہیں, اس کی بخشش نہیں ہوگی اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. کیا یہ حدیث صحیح؟ انہوں نے کہا کہ ہاں, میرے جد کا یہی فرمان ہے اور یہ معتبر حدیث. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کون کہہ سکتا کہ میرے جد کا یہ فرمان. کہا کہ انہوں نے ہی ایک اور حدیث بیان کی, اور حدیث بھی نہیں, ایک خواب بیان کیا کہ شب جمعہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان پر نور کی ایک سواری جا رہی, اور نور کی اس سواری سے ورق, پرچے, پمفلیٹ, جو بھی کہیے وہ پھینکے جا رہے ہیں. کسی سے انہوں نے پوچھا کہ یہ نور کی سواری کس کی سواری؟ کہا کہ اس میں سیدہ عالم جناب فاطمہ اپنی ماں خدیجہ طاہرہ کے ساتھ, سیدہ عالم اپنی والدہ خدیجہ طاہرہ کے ساتھ کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے جا رہی ہیں, کیونکہ آج شب جمعہ, اور ہر شب جمعہ فاطمہ اور خدیجہ دونوں مل کے حسین کی زیارت کو جاتے ہیں. اور جو پرچے پھینکے جا رہے ہیں اس نور کی سواری سے, ان پہ لکھا امان 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 للزوار الحسین علیہ السلام لیلۃ الجمعہ امان الی یوم القیامہ, کہ جو شب جمعہ حسین کا زائر ہوگا, قبر حسین کی زیارت کرے گا, اسے امان ہے, امان ہے, امان ہے, اور قیامت تک کے لیے امان. یہ انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا. کیا یہ صحیح؟ ایک مرتبہ راستے میں ملنے والے یہ شخص فرماتے ہیں بے شک یہ صحیح, اور میری جدہ فاطمہ کا وعدہ ہے ان تمام لوگوں سے جو ان کے بیٹے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں
کہ تم دنیا، قبر اور قیامت میں میری امان میں رہو گے، فاطمہ کی امان میں رہو گے۔ اب یہ کون ہے جو فاطمہ کو اپنی جدہ کہہ سکتا؟ پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اور ایک آخری سوال اور سن لیجئے، یہ تقریر کے آخر میں کام آئے۔ یہ فرماتے ہیں حاجی علی بغدادی، اب یہ بغداد میں رہتے ہیں، کاظمین تو سامنے، نجف اور کربلا بھی گھنٹوں کا راستہ، مشہد ان کے لیے بڑا دور کا فاصلہ۔ پچھلے سال زیارت پر گئے تھے، کہا کہ اے شخص میں پچھلے سال زیارت پر گیا تھا، مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ میری یہ زیارت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اس شخص نے کہا تیری زیارت قبول ہو گئی۔ میں نے اپنے ایک دوست کا نام لیا، وہ بھی میرے ساتھ تھے، کہا ان کی زیارت بھی قبول ہو گئی۔ میں نے 3 اور تاجروں کا نام لیا جو اسی بغداد سے گئے تھے، جیسے ہی میں نے ان کا نام لیا کیا ان کی زیارت قبول ہوئی؟ اس نوجوان نے بڑے غصے اور جلال سے مجھے دیکھا، ان کے بارے میں سوال کر رہا، ان کی زیارت قبول نہیں۔ اور یہ وہ لوگ جو سارے سفر غیبت کرتے، جوا کھیلتے اور گانے سنتے ہوئے گئے تھے، ایک کھٹک مجھے ان کے بارے میں تھی۔ اس وقت اس نے جواب دیا کہ زیارت قبول نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، تقریر کے آخر میں ایک اشارہ اس کی جانب ہوگا۔ اب روایت یہ کہ واقعہ آگے بڑھتا، یہاں تک کہ یہ حرم امام میں پہنچے، کاظمین 7ویں امام کی زری کے قریب گئے اور زیارت پڑھنا شروع کی، جس میں 14 معصوموں کو سلام، 13 معصوموں تک سلام کیا، رکے۔ اس نوجوان نے جو ان کے ساتھ کہا کہ اس کے بعد کسے سلام کرو؟ میں نے کہا اپنے امام کو کروں گا۔ السلام علیکم یا حجت اللہ۔ اس نے فوراً کہا وعلیکم السلام، میں تمہارے سلام کا جواب دے رہا ہوں۔ اب تک سمجھ میں نہیں آیا یہ کون؟ اور پھر جو وہ تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے الگ ہو اور غائب ہو، ایک ایک بات اب جو میں نے یاد کی تو میری سمجھ میں آیا کہ یہ کون ہے کہ جس نے مجھے اپنی زیارت کا شرف آج کی رات دیا۔ اب یہ ہمارے زمانے کے امام تھے جو حاجی علی بغدادی کے 4 مسئلوں کو حل کر رہے ہیں۔ ان 4 میں سے پہلا مسئلہ یہی کہ جو قبر حسین کا زائر کربلا معلی کی زیارت کو کوئی معمولی عمل نہ سمجھے، افضل ترین اعمال میں سے ایک جو کربلا معلی کا زائر، اس کے لیے فاطمہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو امان دوں گی، اس کے لیے خدیجہ طاہرہ کا وعدہ کہ میں اس کو امان دوں گی، کربلا معلی کی زیارت۔ اور یہاں پہ میں ایک بات کہہ دوں کہ روایتوں میں آیا کہ کربلا کی سرزمین وہ جسے 10 خصوصیات پروردگار نے عطا کی، 10 خصوصیات جو دنیا کی کسی اور زمین کو نہیں ملی۔ کربلا کی زیارت پہ لوگ جانا شروع ہو گئے۔ معرفت کے ساتھ جائیے تو زیارت کا مزید لطف و مزہ آئے گا۔ کربلا کو 10 شرف ملے۔ یہ کربلا وہ جو مرنے کے بعد قبر میں ہمارے کام آئے گی، یہ کربلا وہ جو قیامت کے میدان میں ہمارے کام آئے گی، یہ کربلا وہ جو پل صراط پہ ہمارے کام آئے گی۔ کربلا معلی کو پروردگار نے 10 ایسے شرف دیے جو کسی اور زمین کو نہیں ملے۔ ان میں سے ایک آدھ شرف مکے کو ملا، ایک آدھ شرف مدینے کو ملا، اکٹھا یہ 10 شرف۔ سب سے پہلا شرف تو یہ کہ کربلا کا قرآن نے خصوصیت کے ساتھ سورہ قصص کی 30ویں آیت میں تذکرہ کیا اور کہا ہذہ البقعۃ المبارکہ، یہ پاک اور پاکیزہ زمین۔ خاص سورہ قصص جو 28واں سورہ ہے قرآن کریم کا، اس کی 30ویں آیت میں کربلا معلی کا قرآن نے خصوصیت سے تذکرہ کیا۔ اور عجیب بات یہ کہ خالی کربلا کی زمین کا تذکرہ نہیں، نہر فرات کا بھی تذکرہ۔ شاطیہ بالواد الایمن، حضرت موسیٰ کا واقعہ کہ پروردگار نے ان کو ایک وادی کے کنارے سے پکارا۔ معصوم فرماتے ہیں یہ فرات کی وادی، اور کہا وَهَذِهِ الْبُقْعَةُ الْمُبَارَكَةُ، قرآن کہہ رہا کہ خدا نے موسیٰ کو وادی کے کنارے سے پکارا اور ایک مقدس زمین میں پکارا اور کہا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں۔ وہ وادی فرات کی وادی ہے اور وہ زمین کربلا کی زمین ہے۔ بیک وقت کربلا اور کربلا کے دریا دونوں کا تذکرہ قرآن کی ایک آیت میں، دنیا کی کسی اور زمین کو ایک آیت میں 2 مقام پر ذکر ہونے کا شرف نہیں ملا۔ یہ سرزمین کربلا کا شرف ہے۔ سرزمین کربلا کا دوسرا شرف یہ کہ روایتوں میں یہ کہ ایک مرتبہ مکے کی زمین نے اپنے آپ پہ فخر کیا۔ یہ روایت 4 معصوموں سے مروی۔ مکے کی زمین نے اپنے آپ پہ فخر کیا اور کہا کہ پروردگار نے مجھے کتنا بلند مقام عطا کیا، کعبہ میرے پاس، زمزم میرے پاس، صفا میرے پاس، مروہ میرے پاس۔ تو ایک مرتبہ کربلا کی زمین جواب دیا کہ اے مکے کی زمین تیرا شرف اپنی جگہ ہوگا، لیکن یاد رکھ پروردگار نے مجھے تجھ سے زیادہ شرف والا بنایا۔ خدا نے جب تجھے حرم بنایا، حرم یعنی جو یہاں آ جائے وہ امن و امان میں،
اس سے 20,000 سال پہلے کربلا کو حرم اور امن قرار دیا جا چکا. تو تو بعد میں حرم بنی, تو تو بعد میں امن کی جگہ بنی, میں تو اس سے 20,000 سال پہلے حرم اور امن کی جگہ بن چکی. اور روایت میں یہ کہ پروردگار نے بھی یہی جواب دیا کہ اے سرزمین مکہ, میں نے کربلا کی زمین کو تیرے اوپر شرف عطا کیا. کربلا کی زمین کا تیسرا شرف یہ بیان کیا جاتا کہ اسے جنت کا ایک باغ بنایا گیا, محاورتاً نہیں حقیقتاً. روایت میں معصوم کا جملہ کہ کربلا چاروں طرف 20-20 گز کا جو فاصلہ وہ جنت کا باغ ہے. 12-12 میل تک کربلا مقدس مقام, اور جہاں مولا کی زری اس کے چاروں طرف لمبائی اور چوڑائی میں 20-20 گز جنت کا باغ ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس جملے کا مطلب کیا؟ جب قیامت کا دن آئے گا تو خدا کربلا کے اتنے ٹکڑے کو, اب آپ اس کو ذہن میں رکھیے تاکہ جب آپ کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے تشریف لے جائیں تو کربلا کی سرزمین کے اس حصے کو ضرور اس کے ثواب کو حاصل کریں. کیونکہ عمرے پہ جانے والے کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ رسول کی مسجد میں ایک جنت کا ٹکڑا, تو وہاں اتنا ازدحام ہوتا ہے کہ بعض اوقات قطار لگانا پڑتی, بعض اوقات نماز کا موقع نہیں ملتا. کربلا کے بارے میں بھی یاد رکھیے کہ ذریعہ امام کے چاروں طرف 20-20 گز کا فاصلہ جنت کا ایک باغ ہے. اور اس کا مطلب یہ کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو خدا اتنے حصے کو کربلا کی زمین سے جدا کرے گا اور اسے جنت میں داخل کیا جائے گا. اب اصل جملہ سنیے, اصل جملہ سنیے. روایت میں یہ کہ جنت میں اولو العزم انبیاء کے مکان جس ٹکڑے میں بنیں گے وہ کون سی جگہ ہے جنت میں؟ بہرحال آپ کراچی شہر میں رہتے ہیں جہاں زمینوں کے مسئلے آپ کے سامنے. زمین علاقے کے اعتبار سے اس کی قیمت بڑھ جاتی, کارنر کا پلاٹ ہو تو اس کی ویلیو کچھ اور بڑھ جاتی. جنت کے اندر کیا انبیاء اور خصوصاً اولو العزم انبیاء وہی اسی زمین جنت پہ رہیں گے جس پہ آپ عام انسان ہیں؟ جی نہیں. کربلا کا اتنا حصہ ذریعہ امام کے چاروں طرف 20-20 گز یعنی 60-60 فٹ, یہ حصہ وہ جو قیامت کے دن اس پر اولو العزم انبیاء کے مکان بنائے جائیں گے اور جنت میں انہیں اسی علاقے میں رہنا. اس لیے اس کو جنت کا باغ قرار دیا گیا. یعنی جتنی دیر آپ کربلا معلیٰ میں امام مظلوم کی زری کے قریب قبے کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ چاروں طرف 20-20 گز کا علاقہ وہ کہ جہاں جناب موسیٰ کا مکان بنے گا, جہاں جناب عیسیٰ کا مکان بنے گا, جہاں جناب ابراہیم کا مکان بنے گا, جہاں جناب نوح کا مکان بنے گا, اور ان سب سے بڑھ کے سردار انبیاء یعنی ہمارے پیغمبر کا مکان بھی اسی علاقے میں بنے گا. اس جگہ آپ کے قدم ہے, اس جگہ آپ کی پیشانیاں, اس جگہ آپ دعا مانگیں, اس کی فضیلت ہی کچھ اور ہے, اس کا مقام ہی کچھ اور ہے. اسی لیے کہا جاتا کہ شب جمعہ قبے کے نیچے مانگے جانے والی دعا خدا کبھی رد نہیں کرتا, کیونکہ خاص یہ مقام انبیاء کے مکانات کا مقام. ابھی خالی پلاٹ پڑا یعنی قبر امام کے علاوہ میدان قیامت میں اس میں جنت کے اندر یہ جنت کے سب سے اعلیٰ منزل میں پہنچے گی. اور چوتھی چیز اسی لیے روایتوں میں یہ آیا, جملہ آیا ہے روایتوں کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اس دنیا میں ہر ایک کی ایک ہی تمنا تھی, مجھے کربلا کی زیارت کا موقع مل جائے. حسین مظلوم کی شہادت سے پہلے انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا. تمام انبیاء کی یہ خواہش و تمنا تھی کہ ہمیں کربلا کی زیارت کا موقع مل جائے. اور آسمان کے جتنے ملائکہ ان کی ایک ہی تمنا, اگرچہ ملائکہ کے پاس قوت شہویہ نہیں ہوتی, خواہشات نہیں ہوتی, مگر ایک خواہش ایسی جو آسمان کے ہر فرشتے میں ہے, اور وہ یہ کہ زندگی میں ایک مرتبہ مجھے کربلا کی زیارت کا موقع مل جائے. 1,24,000 انبیاء یا پتہ نہیں کتنے ملائکہ خدا نے خلق کیے, سب کی ایک ہی تمنا ہے کربلا کربلا کربلا. ایک موقع مل جائے سرزمین کربلا کی زیارت کا. اور پروردگار نے تو یہ جتنے بھی اولو العزم انبیاء ان کو کربلا کی زیارت بھی کرائی اور کربلا کے مصائب میں بھی شریک کیا. روایتیں آپ علماء سے سنتے ہیں, جب حضرت آدم دنیا میں آئے حوا کی تلاش میں چلتے ایک میدان میں پہنچے. اس وقت تو ساری دنیا میدان تھی, آدم سے پہلے نہ مکان تھے, نہ شہر تھے, نہ گلیاں تھیں, نہ باغات تھے, مگر چلتے ایک مقام پر پہنچے, ٹھوکر لگی, پاؤں سے خون جاری ہو گئے. پروردگارہ یہ کون سا مقام جہاں میرے جسم سے خون کا پہلا قطرہ گرا؟ کہا کہ یہ وہ مقام جہاں میرے حبیب کا بیٹا اس کا خون گرے گا اور وہ اپنی جان کی قربانی دے گا.
آدم میں نے چاہا کہ تمہارا شرف بڑھ جائے اور وہاں تمہارا خون بھی گرے جہاں حسین کا خون گرا. جناب نوح کشتی میں سوار، طوفان آ چکا. جناب نوح کی کشتی بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے چل رہی. چنانچہ ساری دنیا میں طوفان اور سیلاب، جناب نوح کی کشتی آرام سے جا رہی کہ ایک مرتبہ ایک منزل آئی کہ کشتی اتنی تیزی سے ڈگمگائی کہ جناب نوح کو خطرہ ہوا کہ کہیں کشتی غرق نہ ہو جائے. گھبرا کے کہا پروردگارا یہ کون سی جگہ؟ کہا کہ اے نوح تمہاری کشتی کے عین نیچے کربلا کے میدان کا وہ حصہ کہ جہاں حسین اپنی جان کو قربان کرے گا. میں نے چاہا نوح تم بھی زمین کربلا پہ کسی مصیبت کو برداشت کرو تاکہ حسین کے ساتھیوں میں شامل ہو جاؤ. جناب ابراہیم گھوڑے پہ سوار چلے جا رہے. ابراہیم کا تو وطن بھی قریب ہے، ہلا بابل کے قریب جہاں کے جناب ابراہیم گھوڑے پہ چلے جا رہے کہ چلتے چلتے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی. ابراہیم ایک مرتبہ زمین پہ گرے، سر پھٹا، پیشانی سے خون جاری ہوا. پروردگارا یہ کون سا مقام؟ کہا کہ یہ وہ مقام جہاں سردار انبیاء کے بیٹے کا خون بہے گا. ابراہیم ہم نے تمہیں بھی اس ثواب میں شامل کرنا چاہا. جناب موسیٰ اپنے وصی یوشع ابن نون کے ساتھ چلے جا رہے. چلتے چلتے ایک مرتبہ نالین کا بند ٹوٹا، پاؤں زخمی ہوا، خون جاری ہوا. پروردگارا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا یہ وہ کربلا جہاں حسین کا خون بہنے والا. موسیٰ ہم نے تمہیں بھی اس ثواب میں شریک کرنا چاہا. جناب سلیمان تخت ہواؤں پہ اڑتا چلا جا رہا، ہوا سلیمان کے تخت کو اڑا کے لے جاتی. ایک مرتبہ جناب سلیمان نے دیکھا کہ اڑتی بھی ہوا رک گئی، تخت کو جھٹکا لگا، تخت گرنے لگا. تھوڑی ہوا چلی، تخت سنبھلا، پھر تخت گرا. تیسری مرتبہ بھی یہ واقعہ ہوا. اس کے بعد پھر ہوا کا نظام صحیح ہو گیا. جلال کے عالم میں دیکھا اے ہوا تجھے کہ پروردگار نے مجھے تجھ پر بھی حکومت عطا کی. یہ اس وقت تو نے میرے تخت کو گرانے کی کوشش کی. ہوا نے گھبرا کے کہا کہ نہیں یا نبی اللہ، یہ خدا کا حکم آیا. پروردگار آخر کیوں میرے تخت کو خطرے میں کیوں ڈالا گیا؟ کہا کہ عین تمہارے تخت کے نیچے زمین کربلا جہاں حسین کو مصائب کا سامنا کرنا، جہاں حسین مصیبتوں کا امتحان دے گا. سلیمان تم بھی وہاں پہ امتحان دیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے ہو. جناب اسماعیل گوسفند چراتے ہیں. ایک مرتبہ جو ان کے جانوروں کا رکھوالا آگے کہتا کہ میں روزانہ جانوروں کو مختلف جگہ چرانے کے لیے لے جاتا ہوں، لیکن آج کل جس علاقے میں لے جا رہا ہوں وہاں تو ایک نہر بھی جاری، بہترین مقام، نہر بھی ہے یعنی پانی بھی ہے اور سبزہ بھی ہے، ورنہ باقی کہیں پانی ملتا ہے کہیں سبزہ. 3 دن ہو گئے مجھے لے جاتے ہوئے. جانوروں نے پانی پینے سے انکار کیا، جانوروں نے سبزہ استعمال کرنے سے انکار کیا. بارہ الہ اسماعیل حیران ہو. بارہ الہ آخر کس لیے؟ کہا کہ جس سرزمین پر رسول کا نواسہ 3 دن بھوکا اور پیاسا رہے، یہ جانور وہاں پہ کبھی نہ پانی پی سکتا ہے نہ چارہ کھا سکتا. اس لیے کہ اسماعیل خدا تمہیں بھی اس اجر میں شریک کرنا چاہتا. جناب عیسیٰ روایتوں میں یہ کہ ان کو بھی یہاں امتحان دینا پڑا اور جسم زخمی ہوا. تو کربلا کی چوتھی خصوصیت کہ جتنے بڑے انبیاء ان کا یہ خون بہا یا ان کو کسی دکھ کا سامنا کرنا پڑا، اور جتنے بھی انبیاء گزرے ان سب کی تمنا رہی پروردگارا ایک مرتبہ مجھے کربلا کی زیارت کا موقع عطا کر دے. اب اتنی مشہور روایت کہ میں کیسے بیان کروں. میرا مسئلہ یہ بھی کہ کربلا کے فضائل آپ اتنا سنتے رہتے ہیں کہ نئی روایت بیان کرنا پرانی روایتوں کو چھوڑ کے مناسب نہیں، اور پرانی روایتیں آپ کی سنی ہوئی. سن لیجئے ایک چھوٹا سا جملہ، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. جب علامہ ہلی پریشان ہوئے، بہار الانوار جلد 10 10ویں جلد حدیث ہے، یہ بہار کی حدیث ہے، میں نے خود پڑھی کہ ایک مرتبہ جناب ام سلمان نقل کیا ہے جناب عائشہ کے حوالے سے، فرماتی کہ پیغمبر اپنے نواسے حسین کو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے تھے، بوسہ لے رہے تھے. میں نے کہا اللہ کے رسول آپ حسین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. رسول نے کہا تم حسین کی بات کر رہی؟ ارے جو حسین کی قبر کی ایک مرتبہ زیارت کر لے اب وہ میرا محبوب بن جاتا. رسول اللہ کے محبوب ہیں اور ظاہر حسین رسول کا محبوب، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ قبر حسین کی زیارت کرتا، میں خدا سے کہتا ہوں پروردگارا جو میں نے حج کیا ہے عمر سمیت میرے حج کا ایک ثواب اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو. مرتبہ حیران ہو کر کہا اللہ کے رسول آپ اپنے حج کا ثواب، ایک تو روایت ہے کہ حج کا ثواب ملتا ہے لیکن نہیں رسول کے حج کا ثواب. کہا تمہیں ایک حج پہ تعجب ہے؟ میں تو خدا سے دعا کرتا ہوں
کہ میرے 2 حجوں کا ثواب ظاہر حسین کے نام اعمال میں ڈال دو۔ تعجب ہوتا گیا، ثواب بڑھتا گیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر نے فرمایا کہ میں خدا سے یہ سوال کرتا ہوں جو حسین کی قبر کی زیارت کر لے میرے 90 حجوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں ڈال دیا جائے، تو اب ایک مرتبہ روایت رک گئی۔ اب اس کے بعد سوال کرنے والے نے سوال نہ کیا۔ علامہ ہلی کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ جب انہوں نے یہ روایت پڑھی تو تعجب میں پڑ گئے۔ 90 حجوں کا ثواب ایک زیارت پر، اور حج بھی عام حج نہیں، رسول کی حج۔ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا۔ اور پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ ایک دن اسی نیت کے ساتھ مسجد سیلا جانا شروع کیا کہ روایت جب میری سمجھ میں نہیں آ رہی، علامہ کے مقابلے میں کوئی عالم دنیا میں اس وقت نہ تھا، اب یہ روایت مجھے کون سمجھائے گا؟ ہاں 40 شب بدھ مسجد سیلا میں گزارنے والے کو امام کی زیارت ملتی ہے، میں امام کی زیارت کر کے یہ مسئلہ پوچھوں گا۔ 40ویں شب بدھ، 39 شب بدھ تو اعمال مسجد سیلا انجام دی، 40ویں شب بدھ راستے میں ایک اجنبی سے ملاقات ہو گئی اور اس نے کہا کہ اے علامہ آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ کہا کہ یہ روایت کو سمجھنا، 39 راتوں سے زحمت اٹھا رہا ہوں، آج آخری رات، خدا معلوم امام ملے یا نہ ملے۔ کہا کہ امام کا انتظار تو ٹھیک، مجھے بتاؤ شاید میں تمہارا مسئلہ حل کروں۔ جب روایت بتائی تو آپ کو یاد ہے مشہور واقعہ، وہ بادشاہ والا واقعہ پڑھا جا رہا، بادشاہ والی مثال دی جا رہی کہ ایک بادشاہ شکار کے دوران اپنے سپاہیوں سے بچھڑ گئے اور بھوک اور پیاس کے عالم میں مرنے کے قریب ایک بڑھیا کی کٹیا تک پہنچ گیا، جھوپڑی تک پہنچ گئے، جس کے پاس نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی دولت ہے، نہ کوئی کاروبار، فقط ایک بکری جس کے دودھ پہ اس کا گزارا۔ جب دیکھا کہ پیاس سے مرتا ہوا شخص میرے پاس آیا، تازہ تازہ دودھ اس کو پلا دیا، لیکن بھوک بھی اتنی شدید لگ رہی، بڑھیا نے بھوک کو دیکھ کے اپنی بکری کو ذبح کیا اور اس کے کباب بنا کے اس کو کھلائے۔ کہ اتنے میں ایک مرتبہ بادشاہ کے سپاہی آ گئے، کہا کہ اے ضعیفہ اگر کبھی شہر آ تو مجھ سے ضرور ملنا۔ اے ہلی اتنا بتاؤ کہ اب اگر یہ بڑھیا کبھی اس بادشاہ کے پاس جائے تو بادشاہ اسے کیا دے گا؟ ایک بکری اس نے دی، بادشاہ ایک بکری دے دے کافی ہے؟ علامہ ہلی نے کہا نہیں۔ 2 بکری دے دے کافی ہے؟ نہیں۔ 10 بکریاں دے دے کافی ہے؟ نہیں۔ 100 بکریاں دے دے کافی ہے؟ نہیں۔ سوال کرتا ہے پھر اے علامہ یہ بتاؤ کہ کتنی بکریاں دے؟ کہا بکری نہیں، جو بادشاہ کے پاس ہے سب دے دے۔ حیران ہو کے اس آدمی نے، حیران تو نہیں، حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ کیسے ممکن؟ ایک بکری کا اتنا بدلہ؟ کہا بکری کی بات نہیں، بڑھیا کے پاس جتنا تھا سب اس نے بادشاہ پہ قربان کر دیا۔ اب عدل کا تقاضا یہ ہے کہ حاکم کے پاس جتنا ہے وہ سب اس کو دے دے۔ کہا بس یہی تیرے اعتراض کا اور یہی تیری حدیث کا جواب ہے کہ حسین یہ بتاؤ کہ کیا چیز بچا کے رکھی تھی؟ ہر چیز تو خدا پہ قربان کر دی، اب اگر پروردگار سب کچھ حسین پہ قربان کرے تو اس میں تعجب کی کیا بات؟ تو یہ وہ منزل جس سے دوسرا مسئلہ بھی حل ہو کہ مقام کعبے سے مقام کربلا بلند۔ یہ روایتوں میں آیا، جیسا آپ نے سنا کہ 90 رسول کے حج کا ثواب مل رہا، اور پھر ہر نبی اور امام اور ہر ملک کی خواہش ہے کہ کربلا جانے کا موقع ملے۔ کربلا کی 5ویں خصوصیت، اصل میں تو مجھے کربلا کی 10ویں خصوصیت کے عنوان پہ آج گفتگو کرنا تھی، لیکن میں نے سوچا کہ 9 باتیں اور آپ سن لیں تو شاید کوئی نئی بات آپ کو پتا چل جائے۔ 5ویں چیز وہ تو وہی ہے جس پر ہمارے یہاں بھی عمل ہوتا۔ کربلا سے ہر آنے والا تسبیح لے کے آتا ہے، تربت لے کے آتا، خاک شفا کی سجدے گاہ تربت۔ روایتوں میں یہ کہ جب بھی کوئی فرشتہ کربلا کی زیارت کر کے واپس آسمانوں پہ جاتا تو آسمان کی حوریں اور آسمان کے فرشتے اس سے ایک ہی ہدیہ مانگتے ہیں، تم کربلا سے آئے ہو، کربلا کی تسبیح اور کربلا کی تربت دے دو، اس سے بہتر کوئی تحفہ ہم کو نہیں مل سکتا۔ جنت کی حوروں کی تمنا یہ، آسمان کے ان فرشتوں کی خواہش یہ جو کربلا کی زیارت اب تک نہیں کر پائے، ان کی باری نہیں آئی، خدا باری باری دیتا۔ دنیا کا کوئی اور مقام ایسا نہیں کہ جہاں کی تربت اور جہاں کی تسبیح جنت کی حوریں مانگ رہی اور آسمان کے فرشتے مانگ رہے ہیں۔ یہ زمین کربلا کا شرف، زمین کربلا کا چھٹا شرف یہ کہ زمین کربلا سے ایک ایسی خوشبو آتی، بہار الانوار ہی کی روایت ہے کہ حسین مظلوم کی شہادت سے پہلے ایک فرشتے کو پتا چلا کہ یہ وہ مقام جہاں پہ حسین کو شہید ہونا۔ غم و علم کے عالم میں اس نے اپنے بال و پر کو نوچ دیا اور ایک مرتبہ سر پیٹ کے کہنے لگا کہ اے سمندروں کی مخلوقات،
اے زمین پہ رہنے والے حیوانات، اے آسمان کے فرشتوں، حسین کا غم ابھی سے شروع کر دو، نواسہ رسول شہید ہونے والا۔ اور پھر جب وہ آسمان کی جانب گیا تو اپنے ساتھ کربلا کی ذرا سی مٹی کو لے کے گیا۔ آسمان پر حتیٰ یہ کہ جنت میں اتنی خوشبودار کوئی چیز نہیں تھی، چنانچہ جنت کی حوروں اور جنت کے غلمان اور جنت کے فرشتوں تک نے کہا کہ ارے یہ مٹی ہمیں بھی سونگھا دو، ایسی پاک اور پاکیزہ خوشبو ہم نے جنت میں کبھی نہیں سونگھی۔ معصوم فرماتے ہیں کربلا کی مٹی کو اٹھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مٹی تو جتنی خوشبو ہے وہ فرشتہ اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو قیامت تک کے لیے جاری ہو گئی۔ اور پھر ہمارے چوتھے امام نے فرمایا کہ اے ہمارے شیعوں، جب کبھی میں میدان کربلا میں جاتا ہوں تو سیب سے زیادہ بھینی بھینی خوشبو مجھے اپنی بابا کی قبر کے اطراف سے آتی۔ اور اگر ہمارا کوئی مخلص ماننے والا سحر کے وقت، جو سحری کا وقت ہے، اس وقت ہمارے بابا کے قبر کے قریب جائے گا، مخلص شیعہ، وہ یہ خوشبو کو محسوس کرے گا جو ساری دنیا میں، حتیٰ یہ کہ جنت میں بھی اس کے مقابل کی کوئی خوشبو نہیں۔ کربلا کی مٹی کی ساتویں خصوصیت کہ اسے خاص سجدگاہ قرار دیا گیا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے ماننے والوں کو کیا ہو گیا، ان کی ذمہ داری ایک زرد رنگ کا کپڑا لے، اس میں کربلا کی خاک کو ہر وقت جمع رکھیں، اور جب کبھی نماز کا وقت آئے اپنے معبود کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکائیں، اس کپڑے کو کھولیں، جہاں سجدہ کرنا وہاں کربلا کی مٹی کو پھیلائیں، اور سجدہ کریں تو اس خاک کربلا کے اوپر سجدہ کریں۔ آٹھویں خصوصیت، آٹھویں، نویں اور دسویں، ان تین باتوں پہ ذرا آپ توجہ دیجئے۔ آٹھویں میدان کربلا کی آٹھویں خصوصیت یہ بیان کی جا رہی، ظاہر تو جاتے ہیں کربلا، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے پیروں کے نیچے جو خاک کربلا کا ایک ایک ذرہ لگ رہا، یہ خصوصیات اس سب میں، سوائے وہ تیسری بات کے کہ جسے 20 گز میں محدود کیا گیا، ورنہ باقی جتنے آپ فضائل کربلا سن رہے ہیں یہ آپ کے مسافر خانے کے بھی ہیں، یہ اس سڑک کے بھی ہیں کہ جہاں آپ چل رہے ہیں، یہ اس جگہ کے بھی ہیں کہ جہاں پہ آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں، پوری خاک کربلا کے فضائل۔ آٹھویں خصوصیت کہ کربلا کی مٹی میں خدا نے شفا رکھی، خاک شفا اسی لیے کہتے ہیں، اور کربلا میں زری کے قریب مقام دعا رکھا، یہاں کی ہر دعا قبول، مٹی ہر بیماری کے لیے شفا، اور ایسی شفا، ایسی شفا، ایسی شفا کہ یہ جملہ ہے روایت کا، یہ روایت کا جملہ کہ اگر کوئی آدمی کربلا جاتا تو چونکہ وہ خاک شفا کے قریب جانے والا، ذرا دیکھیے خاک شفا کے اثرات، کربلا کا مطلب کیا، ہم زری تک جائیں گے، خاک شفا کے قریب تک جائیں گے۔ جب کوئی کربلا جانے کا ارادہ کرتا تو جس دن سے اس کا سفر شروع ہوتا، جتنا سفر کا وقت ہے، جتنا واپسی کا وقت ہے، جتنا کربلا کا قیام، اس کی عمر میں اس کو نہیں لکھا جاتا۔ مثلا ایک آدمی کی عمر 60 سال ہے، اگر کربلا کے سفر میں 6 مہینے لگتے ہیں تو 60 سال اور 6 مہینے آٹومیٹک اس کی عمر ہو گئی، یعنی اس دوران عمر کا میٹر پروردگار بند کر دیتا۔ راوی نے کہا مولا کچھ لوگ زمین کربلا میں انتقال کر جاتے ہیں، کہا یہ وہ لوگ کہ سفر کربلا شروع ہونے سے پہلے 1 منٹ پہلے یا 1 دن پہلے اپنے وطن میں ان کو انتقال کرنا، عمر وہاں ختم ہو رہی تھی۔ پروردگار عالم کیونکہ اب عمر کا میٹر تو بند ہو گیا، انہیں کربلا کی زمین تک آنے کا موقع دیا، جس کا کربلا میں انتقال ہوا۔ اصل میں یہ وہ آدمی ہے جسے اپنے شہر میں مرنا، لیکن چونکہ زیارت کا ارادہ کر لیا، پروردگار نے کہا اتنی زندگی میں بڑھا دیتا ہوں کہ حسین کی قبر تک پہنچ جاؤ، حسین کی قبر کے زائر بن جاؤ۔ یہ کربلا کی 8ویں خصوصیت، اور دنیا کے کسی علاقے کی مٹی میں یہ خصوصیت نہیں کہ وہاں پہنچنے سے پہلے، وہاں پہنچنے کے بعد اور وہاں سے واپس آنے کے بعد اپنے وطن پہنچنے تک عمر نہیں بڑھتی، اتنا حصہ لکھا ہی نہیں جاتا، عمر کے اندر وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا۔ جب خاک شفا کے قریب جانے کا ارادہ کر لیا اور اتنی زندگی مل گئی تو جو خاک شفا استعمال کرتا، ہر بیماری کا علاج اس کے اندر۔ روایت یہ حتی الموت، بعض اوقات موت ٹل جاتی ہے خاک شفا سے، اور جہاں سے خاک شفا اٹھائی جاتی وہ جگہ مقام دعا، مقام دعا خاص دعا کا مقام، ہر دعا قبول ہے۔ خاک شفا تو ہر بیماری کا علاج ہے، اور جہاں سے خاک شفا لی جا رہی جتنا اس کے قریب ہے اتنا دعا قبولیت کے قریب۔ اور کیسی دعا یہ بھی سن لیجیے، عام دعا نہیں، کیسی دعا۔ راوی کہتا ہے کہ میں سامرہ کسی کام سے آیا، 10ویں امام امام علی النقی علیہ السلام کی زیارت کا موقع ملا، میں امام کے پاس گیا، متوکل عباسی کا زمانہ، مظالم کی وجہ سے امام بیمار ہے، بیماری کے عالم میں،
سوال کیا کہ تم یہاں سے کہاں جاؤ گے؟ میں نے کہا مولا کوئی کام ہے کیا؟ کہا کہ ہاں، خاص میری ایک حاجت ہے، اگر تم کربلا چلے جاؤ اور میرے جد کی قبر کے قریب کھڑے ہو کے میری صحت کے لیے دعا مانگو، یہ خدمت میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ راوی نے وعدہ کیا، باہر آئے، شہر میں پہنچے، شیعہ مل گیا علی ابن ہلال، پوچھا بھئی کہاں سے آ رہے ہو؟ سارا واقعہ سنا ہے، کہا کہ میری تو سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو بالکل غلط بات لگ رہی، خود 10ویں امام حسین کے بیٹے، ان کا خون حسین کا خون، ان کا گوشت حسین کا گوشت، ان کا اپنا مقام بہرحال کربلا کی مٹی سے تو بلند، پھر کیا ضرورت ہے انہیں کربلا کی مٹی پہ اپنے لیے دعا منگوانے کی؟ راوی بھی چکرا گیا، بات تو صحیح، واپس آیا، فرزند رسول گستاخی نہ ہو تو ایک بات پوچھ، علی ابن ہلال جو آپ کا ماننے والا، ابھی بازار سامرہ میں اس نے مجھ سے یہ کہا کہ کہیں میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی ہے آپ کی بات سمجھنے میں؟ امام کو جلال آ گیا، کہا کہ یہ بتاؤ حجر اسود بلند ہے یا میرے جد رسول خدا؟ کہا کہ رسول خدا بلند۔ کعبہ بلند ہے یا میرے جد رسول خدا؟ کہا رسول خدا بلند۔ کہا پھر کیا سبب کہ رسول خدا کعبے کی دیوار پکڑ کے دعا مانگتے ہیں، حجر اسود پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگتے ہیں؟ وہ تو جہاں دعا مانگے رسول۔ تمہیں نہیں پتا کہ خدا نے دنیا میں کچھ خاص مقام ایسے بنائے کہ جہاں کا مقصد ہی یہ ہے کہ دعا قبول ہو جائے؟ میرے جد حسین مظلوم کی قبر کا اطراف، وہ علاقہ کہ جو مقام دعا ہے، وہاں میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے لیے بھی وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگی جائے۔ یہ کربلا کی مٹی کا شرف ہے کہ اس کی خاک ایسی صحت دی کہ ابھی آپ کو کربلا جانے میں 15 دن ہے، سمندری جہاز سے جا رہے ہیں 7 دن ہے، کراچی سے ہی پروردگار عالم نے موت کے فرشتے کو ہٹا لیا۔ خاک کربلا سے آپ 500 میل دور ہیں، 1000 میل دور ہیں، 5000 میل دور ہیں اور صحت مل گئی۔ اور مقام خاک شفا جہاں سے یہ مٹی نکلتی ہے، وہ دعا کی قبولیت کا ایسا مقام کہ معصوم امام کہہ رہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے وہاں دعا مانگی جائے۔ نویں خصوصیت خاک کربلا کی، نویں خصوصیت آغا خوئی فرماتے ہیں، مسئلہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، مستحب ہے کہ جب مرنے والے کے اعضائے سبع پہ کافور ملا جائے۔ کافور دیکھیے، غسل میت کے بعد کفن پہنانے سے پہلے حنوط ہوتا، پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں انگوٹھے، اس پہ کافور ملا جاتا، اور اگر کچھ کافور زیادہ ہو تو ناک اور سینے پر، جو مستحب ہے۔ مولا آغا خوئی کا جملہ کہ مستحب ہے کہ مرنے والے کو جو کافور لگایا جا رہا اس میں خاک شفا کو تھوڑا سا ڈالا جائے، اور اس خاک شفا کو اس کے ساتھ ملا کے پھر اگر یہ کافور لگایا جائے تو مرنے والا میدان قیامت میں جب آئے گا تو اس طرح سے اس کے اعضائے سجدہ چمک رہے ہوں گے، انبیاء سوال کریں گے یہ کون آ گیا؟ خاک شفا۔ البتہ خاک شفا کا احترام بھی، چنانچہ پیشانی اور ہاتھوں میں لگائیں، ان اعضاء پہ نہ لگائیں جہاں بے احترامی ہو رہی۔ اچھا، جب یہ مسئلہ، آج تو آغا خوئی نے فتویٰ دیا ہے، فتویٰ، جب یہ مسئلہ پہلی دفعہ صاحبان ایمان کے بیچ میں آیا تو عبداللہ ابن جعفر حمیری پریشان ہو گئے، خاک شفا میت کے لگائی جائے، پریشان ہو گئے۔ امام کی غیبت صغرا تھی، یعنی ملاقات تو نہیں ہو سکتی تھی امام زمانہ سے، خط بھجوایا جا سکتا، خط بھجوایا، فرزند رسول لوگ آپ کے جد حسین مظلوم کی قبر کی مٹی کے بارے میں کہتے کہ اس کو کافور میں شامل کر کے مرنے والے کے لگایا جائے، کیا یہ عمل جائز ہے؟ امام زمانہ کی بارگاہ سے جواب آیا، بالکل جائز ہے، بلکہ بہتر ہے، بلکہ مستحب ہے، بلکہ عذاب خدا میں کمی کا سبب، عذاب سے بچانے والا۔ شیخ جعفر کتاب خصائص میں وہ واقعہ لکھتے ہیں جو 5ویں یا 6 امام میں سے کسی ایک کا، ایک عورت انتہائی گناہگار، زانیہ، اور ایسی زانیہ کہ اپنی اولاد کو بھی زنا کے راستے پہ لگا دیا۔ جب اس کا انتقال ہوا، یہ 5ویں یا 6 امام کے زمانے کا واقعہ، تو 3 مرتبہ لوگوں نے اس کی میت کو قبر میں دفن کیا، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ قبر نے اس کی لاشیں کو اچھال دیا۔ ابھی دفن کر کے واپس آئے، اطلاع ملی کہ اس کی میت قبر کے باہر پڑ گئی، دوبارہ دوڑ کے گئے، اسے دفن کیا، ایسی گناہگار کہ قبر کی مٹی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں، دوبارہ گئے، پھر دوبارہ دفن کیا، پھر واپس آ کے بیٹھے، اطلاع ملی، زانیہ عورت کا لاشا باہر آ گیا۔ 3 مرتبہ کوشش کی، یہ معصوم کی حدیث، تینوں مرتبہ ناکام رہے، قبر قبول نہیں کر رہی، لوگ دوڑ کے آئے معصوم کے پاس، یا 5ویں امام یا 6 امام، فرزند رسول اب کیا کرے، اسے دفن بھی کرنا، کہا کہ یہ اتنی بڑی گناہگار کہ مٹی قبر اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں، لیکن بہرحال بڑے سے بڑا گناہگار، ایک نسخہ ایسا کہ خدا اس کے تمام عذاب کو برطرف کر سکتا، وہ یہ
کہ اگر کہیں سے میرے جد حسین مظلوم کی قبر کی مٹی مل جائے، وہ مٹی کافور میں گھول کے اس کی پیشانی اور ہاتھوں پہ لگا دو، پھر دیکھو کیا ہوتا۔ اور اب جو لوگوں نے خاک شفا حاصل کر کے اس کو دفن کیا تو قبر نے قبول کر لیا، کوئی عذاب نہیں آیا۔ امام مظلوم کے قبر کی مٹی کے بارے میں ان کے پوتے پانچویں امام فرما رہے ہیں کہ بڑے سے بڑا گناہگار خاک شفا سے مس ہو جائے تو پروردگار اس کے قبر کے عذاب کو برطرف کر دیتا۔ اور یہی میدان کربلا کی 10ویں اور جو میری آج کی اصل گفتگو تھی، 10ویں اور اہم ترین خصوصیت یہ کہ کربلا کے میدان میں انسان فشار قبر سے محفوظ رہتا، جو سخت ترین عذاب ہے، سخت ترین عذاب۔ اگرچہ بعض روایتوں میں یہ جملہ کہ انسان سوال منکر و نکیر کے سوال سے بھی بچ جاتا، اس سے بھی بچ جاتا، لیکن سوال منکر و نکیر کے بارے میں زیادہ روایتیں ہیں کہ وہ نجف کا خاصہ، نجف میں دفن ہو منکر و نکیر سوال نہیں کریں گے، کربلا میں دفن ہو فشار قبر نہیں آئے گا۔ اب بعض علماء نے اس کی ایک حکمت بیان کی، خدا معلوم، روایت میں تو نہیں، لیکن دل کو لگتی ہوئی بات ہے، ذہن قبول کرتا۔ دیکھیے آغا خوئی یہاں تشریف فرما، کتنا بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، اسے مسئلہ بیان کرنے کی ہمت نہیں پڑے گی اور وہ کسی سے سوال جواب نہیں کر سکے۔ جتنا بڑا عالم ہو اتنا ہی چھوٹا عالم سوء ادب اور توہین سمجھے گا بڑے عالم کی۔ منکر و نکیر قبر میں سوال کر رہے ہیں، لیکن مقام وہ ہے جو مدینۃ العلم کے باب مدینۃ العلم کا شہر علی وہاں پہ ہے۔ علی کے سامنے منکر و نکیر سوال کرے تو کیسے کرے، زبان نہیں کھل سکتی، اس لیے نجف کے اندر سوال نہیں۔ کربلا کا مسئلہ کیا؟ کربلا کا مسئلہ یہ کہ کربلا خالی شہید ہی نہیں ہیں، وہ شہید ہیں جن کے لاشیں پامال۔ زمین کربلا کو اگر فشار دیکھ زمین کربلا تو ایسا نہ ہو کہ شہیدوں کے جسم کو کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ چنانچہ زمین کربلا کو آپ نے دیکھا ہو، زخمی کو لے جاتے ہیں اسٹریچر پر، حرکت نہ ہونے پر، جھٹکے نہ لگنے پر، خاص ایمبولینس منگوائی جاتی، عام گاڑی میں نہیں، کندھے پہ ڈال کے نہیں، جو زخمی ہے اس کا خیال کیا جاتا۔ میدان کربلا اتنے زخمی شہیدوں کی آرام گاہ کہ اس کی کسی قبر میں فشار نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تو میں نے بعض علماء کا ایک جملہ کہا، اب آئیے سن لیجئے اس کی تائید روایتوں سے۔ آغائے باقر وحید بیبہانی یہ جملہ کہتے ہیں، وحید بیبہانی، کیا عظیم شخصیت کا میں نے نام لے لیا۔ تمام موجودہ دور کے علماء کے استاد شیخ مرتضی انصاری کا کل نام آیا، ان سے پہلے کے عالم۔ دنیا شیعت درمیان میں ایک گروہ غالب آ گیا تھا اخباری، جو تقلید کو ہی نہیں مانتے تھے۔ چنانچہ شیعت روبہ تنزل تھی، جو غیر اجتہاد کا دروازہ بند کر کے نقصان اٹھا چکے تھے، شیعت کو وہ نقصان پہنچ رہا تھا، علمی اعتبار سے شیعت ختم ہو رہی۔ آقا بیبہانی آئے سامنے، کربلا میں قیام کیا، تمام اخباری علماء سے مناظرے کی، سب کو شکست سے فاش دی، اجتہاد کا سلسلہ دوبارہ قائم کیا۔ تمام مراجع اور مجتہدین ان کا احترام کرتے ہیں کہ آج اجتہاد اگر قائم ہے تو آقا بیبہانی کی مدد سے، شیخ مرتضی ان کے شاگرد، سید مہدی بحر العلوم ان کے شاگرد ہیں، صاحب ریاض ان کے شاگرد ہیں، شیخ جعفر کاشف الغطا ان کے شاگرد ہیں، شاگردوں میں ایک سے ایک جینیس عالم۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں امام مظلوم کو دیکھا، کہا مولا آپ کے شہر میں اگر کوئی دفن ہو جائے تو کیا اس سے کوئی حساب کتاب ہو سکتا؟ حسین جلال میں آ گئے، کہا جو میری پناہ میں آ جائے، کس کی مجال ہے کہ اس کے اوپر کوئی عذاب نازل کرے یا اس سے کوئی حساب لے، وہ میری پناہ میں آیا ہوا۔ عربی میں ایک محاورہ، احما انا احما من الجراد، انا احما من مجیر الجراد، میں ڈڈیوں کو پناہ دینے والے سے بڑا محافظ۔ ایک واقعہ ہے عرب میں، ایک قبیلہ ہے بنی طے، حاتم طائی کا قبیلہ، وہاں ایک شخص صبح کے وقت بیٹھا، خیمہ لگا ہے اس کا خیمہ، اور بیٹھا، اتنے میں ٹڈیاں آئیں۔ اچھا ٹڈی عرب کے لوگوں کی پسندیدہ غذا، جس طرح مچھلی شوق سے کھاتے ہیں وہ ٹڈی شوق سے کھاتے ہیں۔ چنانچہ توضیح میں ٹڈی کے خاص مسئلے کہ ٹڈی کو کس طرح سے شکار کیا جائے گا کہ وہ حلال رہے، ایک بہترین غذا۔ ٹڈیاں آ کے اس کے خیمے کی چاروں طرف بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ قبیلے کے لوگوں نے دیکھا کہ اتنی کثیر تعداد میں شکار آیا ہے، دوڑ کے آئے، تھیلیاں لے کے آئے جس میں ٹڈی کو بند کر کے پکڑا جاتا۔ یہ آدمی جس کے خیمے کے قریب ٹڈیاں تھیں، ہاتھ میں نیزہ لے کے کھڑا ہو گئے۔ شیخ عباس قمی نے مفاتی میں یہ لکھا، نیزہ لے کے کھڑا ہو گئے، خبردار پہلے میرا خون بہاؤ پھر ٹڈیوں تک پہنچ پاؤ گے۔ قبیلہ حیران ہوا، ارے
ہم ٹڈی پکڑنے آئے ہیں، آپ کو ناراض ہونے کی کیا ضرورت؟ کہا تمہیں کیا معلوم، میرے خیمے کے اطراف میں آ گئی، یہ میرے پڑوس میں آ گئی، میری پناہ میں آئی، پڑوسی بن کے مجھے حق ادا کرنا، پہلے میں مارا جاؤں گا پھر کوئی ان کو ہاتھ لگائے گا۔ یہاں تک نیزہ لے کے حفاظت کی، دوپہر کا وقت آیا، دھوپ تیز ہوئی، ٹڈیاں خود اڑ گئی۔ کہا اب تم جانو اور یہ جانو، اب میرا اس سے تعلق نہ رہا۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ احما من مجیر الجراد، جراد یعنی ٹڈی، مجیر مانے پناہ دینے والا، ٹڈیوں کو پناہ دینے والے سے بڑا پناہ دینے والا۔ بعض روایتوں میں معصوم نے اپنے لیے کہا کہ جب ایک انسان اس کے پڑوس میں ٹڈی آ کے بیٹھ جائے، اس کی خاطر اپنی جان دے سکتا، تو اگر کوئی ہماری پناہ میں آ جائے تو ہم تو اس کی زیادہ حفاظت کرتے ہیں، ہم تو اس کا زیادہ خیال کرتے ہیں۔ مولا نے یہ کہا کہ میں اس آدمی سے زیادہ بڑا ہوں، اگر اس آدمی میں اتنی غیرت و شرافت کہ وہ ٹڈی کی حفاظت کر سکتا، تو جو میرے شہر میں آ جائے میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ حسین مظلوم کا بھی یہ مسئلہ کہ اگر کوئی کربلا میں پہنچ جاتا، کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، حسین اس کو پناہ میں دیتے، وہ میری پناہ میں آیا، میرے پڑوس میں آیا۔ آپ کے گھر میں کوئی آ جائے، آپ کی غیرت و شرافت مجبور کرتی ہے کہ اس کی خدمت کی جائے۔ چنانچہ روایتوں میں ایک واقعہ بھی، واقعات تو بہت سارے، وقت بڑی تیزی سے گزر گیا۔ نجف سے نہیں، تہران سے ایک میت کربلا لائی جا رہی، یہ روایت شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب میں نقل کی۔ اگرچہ اس قسم کی روایتوں میں بعض اوقات اختلاف ہوتا، چنانچہ کبھی کسی امام کے بارے میں ہے، کبھی کسی امام کے بارے میں۔ ایک ورژن اس کا یہ کہ میت لائی جا رہی ہے کربلا کی طرف، کربلا میں دفن کرنا۔ یہ لوگ میت لانے والے شام کے قریب کربلا پہنچے، بہت تھک گئے، سوچا کہ رات تو شہر سے باہر گزارو، صبح سویرے میت کو لے کے جائیں گے۔ ابھی میت لے کے گئے، فوراً دفن کرنا ہوگا، تھکن بہت زیادہ، تھوڑا آرام کر لوں، جہاں اتنے دن انتظار کیا ایک رات اور یہ سوچ کے میت کو کربلا کے باہر ایک مقام پہ ٹھہرا کے سب آرام کے لیے لیٹ گئے۔ آدھی رات ہوئی تھی کہ ان میں سے گھبرا کے کھڑا ہوا، اپنے سارے ساتھیوں کو جھنجھوڑ کے بیدار کرنے لگا، کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ۔ سب لوگ کھڑے ہو گئے، کیا بات؟ کہا کہ جلدی سے میت کو لے کے کربلا میں داخل ہو جائے، جتنا جلد ممکن ہو سکے۔ بھائی بات کیا؟ کہا سوال بعد میں کرنا، پہلے میت کو میں شہر کربلا میں داخل کر دوں۔ اب جہاں سے کربلا کی حدود شروع ہوتی، میت کو وہاں پہنچایا، اب اس کو سانس میں سانس آئی، اب ٹھہر جاؤ، لیٹ جاؤ، آرام کرو۔ سب نے اس کو گھیرے میں لے لیا۔ یہ ماجرا کیا تھا؟ یہ سبب کیا ہے اس بات کا؟ اتنا تم نے جو زور دیا۔ جواب دیا کہ میں جب سویا تو خواب میں نے دیکھا کہ 3-4 عذاب کے فرشتے اور 2-3 ہمارے شہر کے پرانے مرحومین آئے، اور آنے کے بعد اس کو گھیر کے کھڑے ہو گئے، عذاب کے فرشتے بھی اور وہ مرحومین، اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ جتنا حساب کتاب اور عذاب لینا ہے اس سے آج ہی رات لے لو، کل اگر یہ کربلا میں داخل ہو گیا پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہم سوال کا حق ملے گا، نہ عذاب دینے کا حق ملے گا، نہ اس سے کچھ مانگنے کا حق ملے گا۔ اس سے پہلے کہ یہ کربلا میں داخل ہو، جو کچھ عذاب ہے، جو کچھ سوال ہے، جو حق لینا ہے مانگ لو۔ میں گھبرا کے میں نے تمہیں اٹھا دیا، اس سے پہلے کہ وہ عذاب شروع یا وہ مانگنے والے اس کی گردن پکڑ لیں، میت کو کربلا میں پہنچا دو۔ جب تم نے شہر میں پہنچا دیا تب مجھے اطمینان کی سانس آئی، اور تب میں نے سکون اور اطمینان کا سانس لیا۔ تو یہ حقیقت روایتوں میں آیا، کربلا سے ایک قدم باہر ہے، عذاب کے فرشتے بھی آئیں گے، منکر و نکیر بھی آئیں گے، اور جتنے بھی مظلوم ہیں جن کا حق ہم نے دبایا ہے وہ بھی آئیں گے۔ کربلا میں داخل ہو گئے، حسین کی پناہ میں آ گئے، حسین کی پناہ میں آ گئے، اب کوئی ہمارے قریب نہیں آ سکتا۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حسین ان لوگوں پر ظلم کرے جن کا حق دبا کے یہ آیا، اس کا بھی ایک جواب ہے، وہ کل سن لیجئے گا۔ ہاں، ساری گفتگو کا خلاصہ اب 1-2 ٹکڑے سنیے۔ کربلا کی زیارتوں میں یہ کہ مولا جو آپ کی زیارت کو آتا ہے، جو چھٹے امام نے زیارت ہم کو سکھائی، اس کی بخشش ہو جاتی، عارفاً بحق ہی۔ ایک شرط ہے کہ آپ کے حق کو پہچانتا ہو، حق حسین کی معرفت رکھے، ورنہ تو ہمارے ساتھ کا لشکر بھی زمین کربلا پہ مارا گیا۔ عارفاً بحق ہی، ایک تو شرط ہے کہ حق حسین کو جانے، اور دوسرا حاجی علی بغدادی کے واقعے کو یاد کر لیجیے۔ زیارت پر جانے والوں میں سے حاجی علی بغدادی کی زیارت قبول، ان کے دوست کی زیارت قبول، ان 3 کی زیارت قبول نہیں جنہوں نے مشہد کے سفر کو گناہ کا سفر بنا دیا۔ اب اس سے بڑھ کے بدقسمتی کیا کہ کربلا کا سفر ہمیں اتنی سعادتیں دے اور ہم حرام طریقے سے یہ سفر اختیار کریں اور اپنی تمام نعمتوں اور سعادتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیں۔
آر پن بے حق ہی بھی ہونا چاہیے، حق حسین کو پہچانے. اور جو نعمت مل رہی کہ ایسی زمین پہ جا رہے ہیں جہاں کی زیارت کی تمنا ائمہ نے کی، جہاں کی زیارت کی تمنا انبیاء نے کی، جہاں کی زیارت کی تمنا ملائکہ نے کی، جتنی دیر وہاں رہیں گے گویا ہر دعا قبول، ہر مرض سے صحت یابی، گویا جنت کے ٹکڑے میں کھڑے. ایسی کوئی غلطی نہ کرے کہ اپنی اس تمام محنتوں کو ختم کر ڈالے. آج کا وقت بہت زیادہ ہو گیا، مسائل کی گنجائش نہیں، لیکن صرف 2 مسئلے میں آپ تک پہنچا دوں اور پھر یہ بات ختم. 2 مسئلے شب جمعہ کی وجہ سے مجھے ہمت پڑی کہ میں آگے بڑھ کے آپ سے یہ بات کر سکوں. دونوں کے دونوں مسئلے جو کہ اہم، اس لیے میں آغا خوئی کی تحریر اپنے ہاتھ میں لے کے پڑھ رہا ہوں تاکہ کسی کو کوئی شک و شبہ نہ ہو. یقیناً سوالات بڑھتے جا رہے ہیں. سوالات بڑھنے کی وجہ سے میرے لباس کی جیبیں بھی بہت زیادہ صحت مند ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور مجھے خطرہ بھی ہے کہ کہیں کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ جیبوں میں کچھ اور بھرا ہوا ہے اور میری جان خطرے میں پڑ جائے. تو فی الحال گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کے مسئلے ہیں بھی تو اتنے دن روک دیجئے جس دن میں اعلان کروں کہ اب پرانے سارے مسئلے بیان ہو گئے، تاکہ پھر آپ کو موقع ملے، ورنہ یہ ذخیرہ جمع ہوتا چلا جائے گا اور ایسا نہ ہو کہ میں بھی شرعاً اس کا مسئول ہو جاؤں. فی الحال 2 سوال میں ممبر سے پڑھ رہا ہوں. پہلا سوال آغا خوئی سے یہ پوچھا گیا، یہ سوال 2 سال پہلے کراچی کے ایک مرد مومن ایران میں وزارت ارشاد سے دریافت کیا، یعنی منسٹری آف اسلامک گائیڈنس، اور اسی مہینے یا اسی سال آغا خوئی سے کسی نے پوچھا. صرف میں مسئلہ پڑھتا ہوں اور جواب. ڈاکٹر علی شریعتی کی کتابیں پڑھنا اور اس کی تصویر گھروں میں رکھنا، اس کا کیا حکم ہے؟ آغا خوئی کا کلیئر جواب، اس میں ہی تعالی نام خدا سے، چونکہ مشتمل بر مطالب گمراہ کنندہ است، از تعلیم و تعلم آنہا باید اجتناب نماید. ترجمہ یہ کہ چونکہ یہ کتابیں لوگوں کو گمراہ کرنے والے مطالب پر مشتمل ہے، اس لیے اس کو پڑھنے اور اس کی تعلیم دینے سے اجتناب کیا جائے. یعنی نہ ہم خود یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں، نہ یہ کتاب پڑھ کے آپ کے سامنے دہرا سکتے کہ شریعتی نے یہ لکھا اور فلاں نے یہ لکھا. یہ آغا خوئی کا تو کلیئر مسئلہ ہے. تعلیم بھی حرام خود پڑھنا، تعلم بھی حرام دوسروں تک پہنچانا، اور بالکل واضح اس میں کوئی اس سے پہلے آغا کا ایک فتویٰ آیا تھا، شریعتی کی کتابوں سے کچھ اس کے نظریات نقل کر کے پوچھا گیا تھا، تو آغا نے جواب دیا کہ جس کے یہ نظریات اس کی کتاب پڑھنا غلط ہے. بعض لوگوں نے علت پیش کی کہ جی ایسے اگر آپ عبارتیں پیش کریں گے تو وہ تو کاٹ کے پیش کی گئی ہیں، اور قرآن میں بھی لا تقربوا الصلاۃ کو اگر آپ کاٹ دیں تو نتیجہ یہ ہے کہ نماز کے قریب نہیں جاؤ. آغا نے اس لیے جواب دیا کہ آپ نے عبارتیں کاٹ کاٹ کے پیش کی. اب یہ تو بالکل واضح جواب ہے کہ چونکہ ڈاکٹر شریعتی کی کتابیں گمراہ کرنے والی چیزوں پر مشتمل، نہ پڑھ سکتے ہیں نہ پڑھا سکتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا ہوگا. پہلا سوال آپ نے سن لیا. دوسرا اور آخری سوال، اچھا 2 سال پہلے جو مرد مومن ایران کی وزارت ارشاد سے پوچھا، ان کا جواب بھی یہ تھا کہ اگرچہ ڈاکٹر شریعتی کی کتابوں نے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچایا، لیکن چونکہ ان سے غلطیاں بہت ہو گئیں، اس لیے امام خمینی کا مشورہ یہ ہے کہ ان کی کتابیں نہ پڑھی جائیں اور ان کے بدلے شہید مرتضیٰ مطہری کی کتاب پڑھیں. وہ فتویٰ جو کہ میں 2 سال پہلے یہاں سے بیان کر چکا ہوں، آج اس کو میں لے کے نہیں آیا. آج تو آغا خوئی کا فتویٰ ان کے مقلدوں کے لیے. دوسرا اور آخری مسئلہ، آغا سے سوال کیا جا رہا کہ ہم آپ کے مقلد ہیں اور خمس دینا چاہتے ہیں، کس کو خمس دیں؟ آغا فرماتے ہیں جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ اس آدمی کے پاس میرا اجازت نامہ، آپ اسے خمس نہیں دے سکتے. یقین حاصل کرنا ضروری ہے کہ یہ آدمی میری طرف سے اجازت رکھتا. تا معلوم نباشد نمی تواں داد، جب تک کہ علم یا یقین نہ ہو آپ خمس دینے کا حق نہیں رکھتے. بلکہ آقا نے تو اس سے بھی سخت بات بتا دی کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس آدمی کے پاس اجازت نامہ ہے آقا کا، یہ نہیں پتا کہ وہ کراچی کے لیے بھی ہے یا نہیں، آقا فرماتے ہیں ایسے آدمی کو بھی خمس نہیں دے سکتے. فرض کیجئے کہ ایک آدمی کے پاس ہمیں معلوم ہے کہ آقا کی اجازت ہے، کیا پتا کہ یہ اجازت لاہور کے لیے ہے، کراچی کے لیے ہے، لندن کے لیے ہے، افریقہ کے لیے. آقا فرماتے ہیں کہ جب تک کہ علم نہ ہو کہ یہ آپ کے شہر کے لیے ہے، اس وقت تک اجازت والے کو بھی خمس نہیں دے سکتے، بغیر اجازت تو چھوڑیے. اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ اس کے پاس
میرے شہر کا اجازت نامہ، پھر اگر آپ اسے دینی کام کے لیے خمس دے رہے ہیں تو اس کو دے دینا کافی، اور اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ دینی کام تو ٹھیک، میرا خمس خود آغا کے ہاتھ میں پہنچے۔ دیکھیے خمس کے دو مسئلے، ایک تو یہ ہے کہ کہیں بھی دینی کام میں خرچ ہو جائے جس پہ آغا کوئی راضی، وہ تو آپ جس کے پاس اجازت ہے اور آپ کے شہر کی اجازت ہے اسے دے دیجئے، ذمہ داری ختم۔ لیکن اگر آپ کی تمنا کہ خالی دینی کام میں ہی خرچ نہ ہو، آغا کوئی کے ہاتھوں میں بھی میرا خمس پہنچے، یہ سعادت بھی مجھے ملے، تو آغا فرماتے ہیں کہ جن کے پاس میرا اجازت نامہ بھی ہو اور آپ کے شہر کا اجازت نامہ بھی ہو، اگر مجھے پہنچانے کے لیے دیا تو میری رسید ان سے ضرور مانگیے گا۔ 3 مسئلے اور آخری مسئلہ میں نے پہلے مسئلے کے بارے میں پوچھا کہ اگر ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ فلاں کے پاس اجازت ہے یا نہیں، لیکن وہ آپ کی مہر لگی ہوئی رسید ہم کو لا کے دے دیتا، پھر یہ کافی ہے یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، اگر رسید مارا بشما بے رسانت کافی ہے۔ جو آدمی ہماری اصلی رسید، اپنی رسید نہیں، آغا خوئی کی رسید آپ کو دے دے، اس کو تو خمس دینا بالکل جائز ہے، نہ اس کا اجازت نامہ پوچھنا، نہ اس کے شہر کے بارے میں پوچھنا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو جو آغا خوئی کی اصلی رسید دیتا ہے اس کو خمس دینا بالکل صحیح۔ اگر کوئی آغا خوئی کی اصلی رسید نہیں دیتا تو خمس نہیں دے سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ اس کے پاس آغا کا اجازت نامہ بھی ہے اور میرے شہر کے بارے میں۔ یہاں حسن ظن نہیں چلتا، یہ مسئلہ شرعی ذمہ داری کا، آپ کو ادائیگی کرنا ہے خمس کی صحیح آدمی تک پہنچا کر، بغیر اس عالم کے احترام میں کمی کیے ہو، بغیر اس کی عدالت پر اعتراض کیے ہو۔ خمس اگر دینا ہے تو جب تک کہ اس کے پاس یا تو وہ رسید لا کے دے دے، ختم بات، اور آغا کی رسید، اپنی رسید نہیں، اور اگر رسید نہیں دیتا تو یقین ہونا چاہیے اس کا اجازت نامہ ہے اور اپنے شہر کے بارے میں، اس کے بغیر خمس نہیں دے سکتے۔ اور پھر اگر آپ مزید ثواب لینا چاہیں کہ آغا کے ہاتھ میں یہ خمس پہنچے اور آغا خوئی کی دعا مجھے ملے، تو کہ آپ جس کو خمس دیں گے وہ آپ کو دعا دے گا، اگر آغا خوئی کو دیں گے وہ آپ کو دعا دیں گے۔ آغا کے ہاتھ میں خمس پہنچے اور ان کی دعا مجھے ملے تو پھر تو آپ اجازت نامے والے سے بھی کہیں کہ میں آغا کے ہاتھ میں یہ دینا چاہتا ہوں، ان کی رسید لا کے مجھے دی جائے۔ البتہ یہ چیز واجبات میں نہیں، واجب تو صرف اتنا ہے کہ خمس صحیح جگہ پہنچ جائے، یہ ایک ثواب والی بات ہے۔ لیکن اگر بغیر اجازت نامے والے کو آپ نے دے دیا خمس، جبکہ وہ آغا کی اوریجنل رسید بھی نہیں دے رہا، تو وہ خمس ضائع گیا، یعنی صدقہ اور خیرات بن گیا، نیکی ہوئی، خمس نہیں ہوا۔ یا دوبارہ نکالیں یا آغا سے یہ مسئلہ پوچھیں اور ان سے غلطی کی معافی مانگیں، اور اگر وہ معاف کر دیں تو پرانا خمس صحیح ہوگا۔ یہ بھی ایک غلطی ہے جس سے زیارت کربلا کا ثواب لوگ ختم کر دیتے ہیں، یہ بھی ایک غلطی کہ خمس نکالے بغیر زیارت پہ جا رہے، حرام مال سے اگر حسین کی زیارت کی جا رہی، حسین کو چاہے کوئی اعتراض نہ ہو، پروردگار کیسے پسند کرے گا، یہ تو اس کے ولی کی توہین ہو گئی۔ حسین ہاں ہر ایک کو اپنی پناہ میں لینے کو تیار، یہ اعلان کر رہے کہ اگر ایک غیرت مند آدمی ٹڈیوں کی حفاظت کر سکتا تو ایک مومن اگر میری پناہ میں آئے تو میں اس کی حفاظت کیسے نہ کروں۔ اور دیندار نہیں، گناہگار بھی حسین کی پناہ میں جا سکتا، اگر یقین نہ آئے تو حر ابن یزید ریاحی سے پوچھ لیں کہ اے حر، کتنے بڑے گناہگار تھے لیکن حسین کی پناہ میں جا کے کتنا بڑا مقام ہو گئے کہ چھٹا امام بھی تیری قبر پہ جائے گا تو کہتا ہے بے ابی و امی، میرے ماں باپ تم پہ فدا ہوئے کربلا کے شہید ہوں۔ کتنا بڑا مقام مل گیا حر کو، فقط اس لیے کہ حسین کی پناہ میں آ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے حر اس گروہ میں تھا کہ لعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن قتلت کا، تھوڑی دیر پہلے ایک قدم حر نے اٹھایا، لشکر کو چھوڑ کے سامنے کے لشکر میں آ گیا، لعن اللہ والے گروہ میں تھا اور اب اس گروہ میں آ گیا بے ابی و امی، کہ معصوم کہیں کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان، اس لیے کہ جو حسین کی پناہ میں آیا اسے پناہ مل گئی، چاہے کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو۔ اور حر کا تو معاملہ بڑا عجیب، اس طرح حسین نے پناہ دی کہ حر رو دیا۔ روایتوں میں یہ کہ جب ایک مرتبہ حر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اپنے لشکر سے نکل کے حسین کے لشکر کی جانب چلا، عباس علمدار نے دیکھا کہ ایک آدمی چلا آ رہا اور یزید کے لشکر سے چلا رہا، گھبرا کے آواز دی میرے سپاہیوں، حسین مظلوم کو گھیرے میں لے کے پہرا دو، ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ رہیں ہمارے آقا کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ عباس
حسین کو نقصان نہ پہنچے، کتنا خیال ہے. تھوڑی دیر کے بعد یہی حسین ہوں گے، نام لے لے کے پکار رہے ہوں گے، عباس، اکبر، حبیب، مسلم ابن اوسجا، ذرا کہ میری حالت دیکھو. اور تمہارے لاشیں تڑپ کے کہہ رہے ہوں گے آقا موت نے مجبور کر دیا، ورنہ 70 مرتبہ آپ پر جان قربان کرنے کو تیار. عباس آواز دیتے ہیں اور ادھر وہ آنے والا تھوڑی دور آ کے رک گیا، گھوڑے سے اترا، لگام کو کندھے پہ ڈالا، رومال سے ہاتھوں کو باندھا، آواز دی فرزند رسول، فرزند رحمت للعالمین، کیا دنیا کا سب سے بڑا گناہگار تیری بارگاہ میں آ سکتا ہے؟ اتنا کہا حسین نے کہا عباس اپنے لشکر کو روکو، میرا مہمان آیا ہے، میں استقبال کے لیے جاؤں گا. حسین خود آگے بڑھتے ہیں، حر کے قریب پہنچے، گھوڑے سے اترنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے حر نے حسین کے قدموں پہ سر رکھ دیا اور کوئی لمبی بات نہیں کی، کوئی طویل التماس نہیں کی، ایک ہی جملہ کہہ رہا ہے. حر کہہ رہا ہے فرزند رسول، اپنی ماں فاطمہ کی چادر کا واسطہ میری غلطی کو معاف کر دے، میری کوتاہی کو معاف کر دے. حسین گھوڑے سے اترتے ہیں، حر کو گلے سے لگایا. حر یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، تو تو میرا بھائی ہے. بس ایک مرتبہ حسین حر کو گلے سے لگاتے ہیں اور ایک عجیب جملہ کہتے ہیں، حر تو ظلمت کو چھوڑ کے نور کی جانب آ گیا، باطل کو چھوڑ کے حق کی جانب آ گیا. میں بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں، مگر ایک شرمندگی بھی مجھے ہے. حر تڑپ اٹھا، مولا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ایک شرمندگی بھی ہے، دشمن بن کے آیا تھا، اتنا پانی تھا کہ تیرے جانوروں کو بھی پلایا، آج میرا مہمان بن کے آ رہا ہے اور حسین تجھے ایک کوزہ پانی کا نہیں دے سکتا. ہاں یہ جملہ حر کو ایسا لگا کیسے کسی نے تازیانہ مارا ہے. تڑپ کے کہا مولا میری غلطی بہت بڑی ہے، اب کفارے میں چاہتا ہوں پہلے میرا بیٹا مارا جائے تاکہ بیٹے کا لاشا دیکھوں اور اپنی غلطی پر مجھے آگاہی ہو. حسین نے کہا حر آج تو سب مرنے والے ہیں، تمہاری یہی خواہش ہے، چلو پہلے تمہارا بیٹا جائے گا. حر کا بیٹا گیا، جہاد کیا، تھوڑی دیر بعد آواز دی کہ بابا میری مدد کو آئیے. بہرحال حر کتنا ہی صبر کرے، ہے تو باپ، بے اختیار کھڑا ہو گیا. مولا اجازت دیجئے، میرے بیٹے نے پکارا ہے، مدد کے لیے پکار رہا ہے. حسین نے کہا نہیں حر ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، تم میرے مہمان ہو، میں جاؤں گا. اور دیکھو تم بوڑھے باپ ہو، وہ جوان بیٹا ہے، بوڑھا باپ جوان کے لاشوں پہ نہیں جایا کرتا ہے، برداشت نہیں کر پاؤ گے. بس مولا ایک جملہ، حر کا بیٹا کربلا کی زمین پہ گرے تو بوڑھے باپ کو روک دیا جائے، لیکن مولا جب علی اکبر گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے تو بوڑھا باپ جوان کے لاشے پہ کیسے پہنچا ہوگا؟ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارا میرے مولا حسین نے جس طرح حر مظلوم کو اپنی پناہ میں لیا، ہم میں سے ہر ایک کو اس قابل بنا کہ حسین مظلوم ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے. پروردگارا حسین مظلوم ہی کا واسطہ ہم میں سے ہر ایک کو دنیا اور آخرت میں حسین کی شفاعت اور مدد عطا فرما. پروردگارا میدان کربلا کے انہی لاشوں کا واسطہ ہمارے جملہ مرحومین، خصوصاً حسین مظلوم کا ذکر سننے والے، آدھی رات کے وقت یہاں جمع ہونے والے مومنین اور مومنات کے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما. حسین کے مصائب کا واسطہ تمام صاحبان ایمان، خصوصاً اس مجمع کی تمام بیماریوں، تمام پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارا ہماری تمام حاجتوں، تمام دعاؤں اور تمام اعمال کو قبول فرما. اور پروردگارا انہی مظالم کے انتقام کے لیے حسین کے وارث انبیاء، اولیاء اور ائمہ کے خون ناحق کا انتقام لینے والی اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.